جی کوئی بھی. ہاں جی جی یار یہ چل رہا ہے کام کر رہے ہیں پھر یہ بند کر دوں کیونکہ ادھر شور ہو رہا ہے. جی ہاں جی طلعت بھائی. ہاں احمد اچھا فرینڈ ہے. ایٹرنٹی جی ہاں ہاں درم اچھا گلاب گرمی تو نہیں لگ رہی ہے. درود پڑھ لیجیے سب. آج کیا موضوع ہے؟ جو لوگ آئے ہیں تو وہ موضوع تو یاد کر کے آئے ہوں گے، سمجھ کے آئے ہوں گے. ویسے بھی جس بھی سیشن کے اندر جائیں تو اس کا معلوم ہونا چاہیے تاکہ ہم پہلے سے تیاری کے ساتھ جائیں. تو کیا موضوع ہے آج؟ آپ گروپ کے اندر ہیں منتری؟ پھر آپ کیسے آئے ہیں؟ اچھا اچھا تو اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ نے بتانا ہے آنے سے پہلے. آپ نے رجسٹریشن نہیں کروائی تھی؟ اچھا کیا نام ہے آپ کا؟ امیر نوید نوید شہید. کہاں سے آئے؟ کیا موضوع ہے؟ ٹھیک پہلے پتہ لگ آپ کو پہلے کہیں پہ دیکھا تھا یا گروپ میں شامل ہے؟ بتا دیا تھا آپ نے آنے کا؟ تو یہ کہانی تو ہم نے کئی دفعہ سنی ہوگی لیکن آج اس کو ذرا مختلف انداز سے دیکھنا ہے. دراصل یہ جو قرآن حکیم ہے شاد باغ سے دوست آئے. تو یہ جو کہانی ہے یہ تو کئی دفعہ ہم نے پڑھ رکھی ہے. دراصل قرآن حکیم تک یعنی یہ انسان کی بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ اس کے پاس کوئی گائیڈ لائن دینے والا ہو. کامران آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ یا وہ کسی کے ساتھ کسی سے رجوع کر سکے، کسی سے تعلق بنا سکے، کسی سے پوچھ سکے. یہ انسان کی بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے. زندگی رنگا رنگ ہے، اس میں بہت سارے موڑ ہیں، اپس اینڈ ڈاؤنس ہیں، گڑھے ہیں، صاف ستھری روڈس ہیں، راستے سموتھ بھی ہیں اور الجھے ہوئے بھی ہیں، موٹر ویز بھی ہیں، جی ٹی روڈس بھی ہیں. تو ہر طرح کے حالات زندگی کے اندر انسان کو سامنا کرنا پڑتے ہیں. لیکن ایک بات بہت واضح ہے، وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک شخص جس بھی حالت کے اندر ہے اس میں آزمائش میں ہے. جس کے حالات بہت زیادہ سخت ہوں وہ آزمائش میں نہیں ہیں. یعنی جنہیں ہم سب سخت سمجھتے ہیں کہ کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں، کسی کے پاس کسی کے فائنینشیل کنڈیشنز خراب ہیں، کسی کے پاس گھر نہیں ہے، چھت نہیں ہے،
جاب نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، تو یہ تو ایک زاویہ ہے صرف، لیکن زندگی کے کئی زاویے ہیں. تو ان سب کے اندر ایک شخص جو کامن بات ہے وہ یہ ہے کہ آزمائش ہے، امتحان میں ہے. اس کے پاس پیسے بہت سارے ہیں تب بھی، پیسے بالکل نہیں ہیں تب بھی، اس کی جو اولاد ہے تب بھی، اولاد نہیں ہے تب بھی، وہ رشتے میں ہے تب بھی، وہ رشتے میں نہیں ہے تب بھی، اس کے تعلقات بہت زیادہ ہیں تب بھی، اور اگر تعلقات اتنے نہیں ہیں، بڑا لمیٹڈ سے سرکل ہے، انٹروورٹ ہے تب بھی، وہ شوہر ہے تب بھی، وہ بیوی ہے تب بھی. تو ایک انسان جو ہے وہ ہر وقت ایک کامن بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ آزمائش میں ہے. آگے آگے محسن. تو ان حالات کے اندر اس کے پاس اچھا یہ تحریر کے جانے کے بعد پہلے میں بہت سیشنز کو تیار کیا کرتا تھا، لیکن ان کے جانے کے بعد میں نے اکثر سیشنز تیار نہیں کرتا، اور اکثر جو کے اوپر جو اترتی رہتی ہیں چیزیں وہ شیئر کرتا رہتا ہوں. اس لیے یہ جو زندگی ہے اس کے مختلف مراحل میں گزرتے رہنے کے لیے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اچھا خاصا انسان نقصان اٹھائے اور اس کے بعد پھر اسے شاید رستہ مل جائے اپنے طور پہ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جن لوگوں نے زندگی کے راستے پہ سفر کیا ہے کامیابی کے ساتھ، ان کے ساتھ تعلق بنے یا ان کو انسان پڑھ لے تو اس کو پتہ لگتا جاتا ہے کہ بہت سارے گڑھے ہیں آگے، ان سے بچنا ہے، نقصانات سے بچ سکتا ہے. وہ ہمیں کہا نا کہ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مطلب سمجھتے ہیں کہ کیا کہا؟ کہا کہ راست انعام ہوا جن ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا. تو انعام یافتہ لوگ جو زندگی کے اندر کامیابی سے گزر گئے ہیں، تو ان لوگوں کے راستے پہ چلا، یعنی ہمیں یہ پتہ لگے کہ جو ہے نا یہ لوگ ہیں جو سکسیسفلی میٹ کر گئے ہیں اپنے ٹارگیٹس کو، تو ہمیں ایسے لوگوں سے جوڑ دے، ہمیں ان کی تعلیمات سے آگاہ کر دے، ہمیں ان سے منسلک کر دے. اب ہم بے شک چاہے جان بوجھ کے آگاہ ہو رہے ہوں، مل رہے ہوں ان پرسن کے اندر، یا پھر کہیں پہ ان کی لکھی ہوئی چیزیں مل جائیں، تو اصل چیز یہ ہے کہ کہیں سے انسان کو نقصانات سے بچنے کی اور جو فائدے ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے گائیڈ لائن میسر. زندگی کے مختلف حصوں کے اندر کوئی ہو جس سے ہم جا کے اپنا دکھی دل شیئر کر سکیں، کوئی ہو جس سے جا کے دل نہیں بھی دکھ رہا تو دل آگے کو جو آنسو گرنے ہیں وہ آنسو کم ہو جائیں، کوئی ایسا ہو جس کے پاس جا کے اپنا دل کھول کے بیان کر سکے. یہ بڑی بلیسنگ ہوتی ہے. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے قحط الرجال میں، قحط الرجال کا مطلب جہاں پہ، تو اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے اور آج کے دور کے اندر کہ ہمارے پاس یہ یوں کر کے بیٹھنے کے لیے لوگ میسر نہیں ہوتے. جب بھی زوال ہوتا ہے اقوام پہ تو ان کے اندر ایسا ہوتا ہے، جب بھی عروج آتا ہے تو جگہ جگہ پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، مینٹورز بیٹھے ہوتے ہیں، مرشدین بیٹھے ہوتے ہیں، مجالس سج رہی ہوتی ہیں، تو انسان وہاں سے اپنے لیے زیادہ راہ اکٹھا کر رہا ہوتا ہے. اس لیے بہت خوش قسمتی کی بات ہے کہ کسی کو کوئی ایسے افراد میسر آ جائیں، کوئی ایسی تعلیمات میسر آ جائیں، کوئی ایسے فورمز میسر آ جائیں جہاں پہ بیٹھ کے ہم اپنی بیٹری کو ریچارج کر سکیں. زندگی کے اندر تو مختلف طرح کے حالات انسان کو سامنا کرنے پڑتے رہتے ہیں، لیکن جب تک ہم اپنے روٹین کے سرکل کو توڑتے نہیں ہیں جس کے اندر ہم روز و شب کے اندر انگیج ہیں، تو اس وقت تک ہم ریفریش نہیں ہو پاتے، تازہ نہیں ہو پاتے. روٹین بور کر دیتی ہے، روٹین تھکا دیتی ہے.
تو اس سے نکل کے دوبارہ تازہ دم ہونے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہماری کچھ دوستیاں ہوں، ہماری کچھ ایکٹیویٹیز ہوں جو اس گدے کے سرکل سے ہمیں نکال دیں. خراس کا گدا، تو وہ ایک ہی چکر کے اندر جو یوں کر کے گھومتا رہتا ہے، اس سے ہم نکل سکیں، اپنے آپ کو دوبارہ تر و تازہ کر سکیں، دوبارہ سے زندگی کے چیلنج کو سامنا کر سکیں. اس لیے یہ بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے. اس کو فیل کرنا چاہیے، جاننا نہیں چاہیے، اس کو فیل کرنا چاہیے. تو اس لیے خدا نے ہمیں اس دنیا کے اندر پریشان ہونے کے لیے اور پریشان رہنے کے لیے نہیں بھیجا، ہر وقت منہ لٹکائے رکھنے کے لیے نہیں بھیجا، ہر وقت فکر مندی کی حالت میں رہنے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ خدا یہ چاہتا ہے، یہ تو کہا ہے نا کہ چیلنجز تو آئیں گے، یہ تو نہیں ہو سکتا، زندگی رگڑا تو دے گی، کیونکہ جب تک یہ رگڑا نہیں ملتا انسان پالش نہیں ہوتا. کسی کو کسی طرح کا رگڑا ملے گا، کسی کو کسی طرح کا ملے گا، کسی کو انٹلیکچولی رگڑا ملے گا، کسی کو مالی لحاظ سے رگڑا ملے گا. تو یہ اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہیں گے زندگی کے اندر، لیکن سفر جو ہے نا وہ ایسے جائے، گر رہے ہیں، پڑ رہے ہیں، لیکن چلتے جا رہے ہیں اوپر کی طرف. یہ سفر ایسے نہ ہو، یہ سفر ایسے نہ ہو تو گرتے پڑتے سنبھلتے ٹھوکریں کھاتے فائدے اٹھاتے ہم جا اوپر کی طرف رہے ہوں. یہ والی چیز ریکوائرڈ ہے انسان سے. گرنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ناکامی آ جانا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ٹھوکر کھا جانا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی غلط فیصلہ ہو جانا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. بعض دفعہ سرکمسٹینسز کو ہم سامنا کر رہے ہوتے ہیں اور ان سرکمسٹینسز کے اوپر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا. جیسے بدھسٹ کہا کرتے تھے نا کہ یہ جو زندگی کے اندر ہمیں دو طرح کے تیروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک وہ تیر جب وہ تیر ہمیں لگتے ہیں تو کوئی سانحہ آتا ہے، کوئی حادثہ آتا ہے، تو اس کی وجہ سے دو طرح کے تیر ہوتے ہیں. ایک تو ہوتے ہیں جو ہمیں جسمانی طور پہ گھائل کرتے ہیں، ایک ہوتے ہیں جو ہمیں جذباتی طور پہ گھائل کرتے ہیں. تو مہاتما بدھا نے کہا کہ اس کے اندر جو پہلا تیر ہوتا ہے، یہ کر لوں پر اوکے، اس کے اندر جو پہلا تیر ہوتا ہے وہ ہم اکثر دفعہ کنٹرول نہیں کر پاتے. اب لگ گیا، نقصان ہو گیا، فزیکلی ڈیمیج ہو گیا، ہم کئی دفعہ سے کنٹرول نہیں کر پاتے. لیکن جو دوسرا تیر ہے اسے ہم اکثر کنٹرول کر سکتے ہیں، جو جذباتی لاس ہونا ہے، کیونکہ وہ ہمارا ری ایکشن ہوتا ہے، ہمارا رد عمل ہوتا ہے، سامنا کرنا پڑ گیا ہے، ایک معاملہ بن گیا ہے، اب اس کو ہم نے رسپانس کیسے کرنا ہے یہ ہمارے اوپر، کتنا وائزلی، کتنا اچھوتے انداز میں، کتنا سمجھداری کے ساتھ ہم اس واقعے کو رسپانس کرتے ہیں، یہ ہمارے اوپر، اپنے اوپر ہے اکثر. تو یہیں پہ سمجھداری انسان کی شو ہوتی ہے. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے کبھی آپ کو دنیا کے اندر پریشان رہنے کے لیے نہیں بھیجا. خدا نے آپ کو دنیا میں فکر مندی کی حالت میں ہر وقت منہ لٹکائے رکھنے کے لیے نہیں بھیجا. اسے تو گارنٹی کیا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ جو میرے دوست ہوتے ہیں انہیں میں دو چیزوں کی گارنٹی دیتا ہوں. ایک، ان کے اندر تم خوف نہیں پاؤ گے، فیئرز نہیں پاؤ گے. دوسرا، تم ان میں فرسٹریشنز نہیں پاؤ گے. ایک، ہم انہیں پچھتاووں سے نجات دے دیں گے، ایک انہیں مستقبل کے غموں سے نجات دے دیں گے. تو یہ لٹمس ٹیسٹ ہے، فوراً ٹیسٹ ہے ایک انسان کا، کہ جب جتنا جتنا اس کے اندر فرسٹریشن ہے اور فیئر ہے، اتنا اس کے اور خدا کے تعلق میں خلا ہے جس کو ہمیں پورا کرنا ہے. تو ہر ایک اس کو جائزہ لے سکتا ہے اپنا، یہ تو ہر ایک کا جائزہ ہے، اپنا خود لے سکتا ہے. اس لیے یہ جو آج ہم نے گفتگو کرنی ہے نا، یہ آپ گفتگو کسی ایسے شخص سے نہیں سن رہے جو محض صرف یہ کہیں پہ پڑھ کے آ گیا ہے اور باتیں کر رہا ہے. یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ کسی سے صرف اچھی باتوں کا صادر ہونا، اچھی گفتگو کا، جس سے حوصلہ بنے، کسی کی ہمت ٹوٹی ہوئی بن جائے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. کوئی گر رہا ہو، تباہ ہو رہا ہو اور اس کو اٹھا کے کھڑا کر دیا جائے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. وہ دوبارہ سے زندگی کی طرف چل پڑے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یعنی وکٹر فرینکل ایک صاحب گزرے ہیں. وکٹر فرینکل سائیکالوجی کی دنیا کے اندر بہت بڑا نام ہے.
تو وکٹر فرینکل صاحب جو تھے یہ کوچنگ کرتے تھے، میں بھی ایک کوچ ہوں، تو کوچنگ کرتے تھے اور سائیکالوجسٹ تھے بہت بڑے۔ ایک دفعہ ایک خاتون سے ان کی بات ہوئی اور وہ خاتون خودکشی کرنے جا رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، دنیا نے یہ محرومیاں دی ہیں مجھے، میرے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، میرے پاس کوئی حل نہیں ہے، میری زندگی بے مقصد ہے، تو کوئی گولز نہیں ہے زندگی کے، اس لیے اچھا کا اور مسئلہ، یہ مسئلہ، یہ مسئلہ، وہ مسئلہ، یہ مسئلہ، ڈاٹ کو 20 منٹ فون پہ بات کرنے کے بعد بات ختم ہو گئی اور اس نے خودکشی نہیں کی، سوسائڈ نہیں کی۔ پھر ایک عرصے کے بعد اس نے بتایا کہ وہ جو آپ نے میرے ساتھ گفتگو کی تھی نا، ایسا نہیں تھا کہ اس کے اندر مجھے کوئی حل مل گیا ہوا تھا، حل نہیں ملا تھا، لیکن وہ جو آپ نے مجھے مکمل طور پہ سن لیا تھا نا، اس نے میری جتنی فرسٹریشن تھی میں اس کو نکال دیا تھا، تو اس کے بعد میں بالکل ریلیکس ہو گئی تھی۔ تو ہمیں اپنی بات سنانے والے نہیں مل رہے ہوتے۔ آج کا تو تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے، جو لوگ اچھا کوچنگ میں آتے ہیں، ابھی میری ایک کینیڈا کی کلائنٹ ہے، البرٹا میں رہتی ہیں، تو ان کے ساتھ بہت سارے، وہ جب بات شروع کرتی ہیں تو 20-25 منٹ میں سنتا رہتا ہوں، ایمپیتھائز کر کے، ان کی جگہ کے اوپر رکھ کے، خود کو کھڑا کر کے پھر سنتا ہوں۔ یہ والی صلاحیت اگر کسی کوچ کے اندر نہیں ہے تو وہ کوچنگ ہی نہیں کر سکتا، کہ جو اگلے کا دکھ درد وہاں پہ کھڑا ہو کے قریب محسوس کر سکے، 100% تو نہیں ہو سکتا لیکن قریب وہاں پہ رکھ کے دیکھ سکے۔ اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس دنیا کے اندر اللہ نے آپ کو پریشان رہنے کے لیے نہیں بھیجا۔ اس نے گارنٹی کیا ہے کہ میرے دوستوں کے اندر 2 چیزیں نہیں پاؤ گے۔ کون کون سی؟ بولیں ان کو چھوڑ دیں، کون کون سی 2 چیزیں نہیں پاؤ گے؟ جی کون سی 2 چیزیں؟ خوف نہیں پاؤ گے، فیئرز نہیں ہوگی، فرسٹریشنز نہیں ہوگی، تو 2 ہی چیزیں ہیں نا آج کی دنیا کے اندر، ڈپریشن کے اندر لے جانے والی 2 چیزیں ہیں، اور ڈپریشن 75% بیماریوں کی جڑ ہے، 75% بیماریوں کی جڑ ہے ڈپریشن۔ تو خدا کہتا ہے ڈپریشن فری لائف گزرواؤں گا، بے غم زندگی گزرواؤں گا، پرسکون زندگی گزرواؤں گا، ایسا نہیں ہے کہ رگڑے نہیں دوں گا، یہ تو کہا ہی نہیں ہم نے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تو وہ تو ہم کریں گے، رگڑے تو ہوں گے، کسی کو رگڑا ملے گا، پیسوں کا رگڑا ملے گا، کسی کو جان کے خوف آئیں گے، کسی کو عزتوں کے خوف آئیں گے، تو یہ تو ہوگا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، لیکن پتہ ہے کس لوگوں کو خوشخبری سناؤ؟ جو ثابت قدم رہتے ہیں حالات کے اندر، گھبراتے نہیں ہیں جب آزمائشیں آ جاتی ہیں۔ تو آگے کیا ہے جی؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان کے اوپر بلائیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، رگڑا ان کو دلتا ہے، پالش ان کے اوپر شروع ہوتی ہے، تو اس کو پتہ ہے کیا بولتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہ ہم تو صرف موت کے اوپر پڑھتے ہیں، تو مطلب کیا ہے؟ انا للہ، میں آپ کے لیے ہوں، و انا الیہ راجعون، مجھے یہ دنیا کے یہ جو غم ہیں، آزمائشیں، یہ توڑ نہیں سکتے، میں تو تیرے حال میں رہنے والا ہوں۔ جو فقیر ہوتا ہے وہ خدا کے ساتھ وہ مصروف بحق ہوتا ہے، مشغول بحق ہوتا ہے، اس کے لیے خدا سب سے بڑی مصروفیت ہوتی ہے، مرکزی مصروفیت ہوتی ہے۔ اس لیے جیسے بھی حالات ہوں، لک ہو یا کک ہو، وہ اس کے اندر کوئی بہت زیادہ پریشانی کی حالت میں نہیں ہوتا، اگر فیزز آتے بھی ہیں تو وہ نکل جاتے ہیں اس کے اندر سے۔ تو یہ جو تھوڑی سی تمہید باندھی ہے، یہ اس لیے باندھی ہے کہ آپ کے سامنے جو شخص کھڑا ہوا ہے وہ محض کہیں سے صرف پڑھ کے اس کو بیان نہیں کر رہا، یا رات کو جب میں تیاری کر رہا تھا تو
میرے ذہن کے اندر دماغ میں کچھ خیالات آئے اور میں نے ان کو آج آ کے یہاں پہ بیان کرنا شروع کر دیا. محض یہ نہیں ہے، اس نے زندگی کے اندر یہ رگڑے کھائے اور اچھے خاصے ملے ہیں اور چکھے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد ایک جملہ کہوں گا اور پھر ہم اپنے ادھر آئیں گے. میرا نام سید سمر احمد ہے. میرے والد ایک مزدور تھے. انہوں نے سخت محنت کی، باٹا فیکٹری کے اندر ہوتے تھے، تو 31 سال وہیں پہ جاب کی. تو سخت محنت کی، سخت حلال سے پرورش کی. ہمارے خاندان کے اندر سب سے جو کمزور حالات تھے وہ ہمارے تھے. تو والدہ نے بہت کفایت شعری کے ساتھ پورے معاملات کو لے کر چلی. ان کی کفایت شعری پورے خاندان کے اندر مشہور تھی. یہ میرا کزن بیٹھا ہوا ہے، یہ چھوٹا ہے میرے سے. تو یہ مجھے ڈورس کرے گا، آ جائیے. تو یہ بتائیں گے کہ میں جو باتیں کہہ رہا ہوں وہ بالکل ایسے ہی ہیں. تو وہ مزدور تھے. اچھا تھوڑا سا ادھر ہو جائیں، آج خواتین زیادہ ہو گئی ہیں. وعلیکم السلام. ہاں جی، آپ یہ آپ اچھا یہ جو آپ لوگ آگے آ جائیں، پھر خواتین پیچھے آ جائیں. کامران ادھر آ جائیں یا آگے جگہوں کو کور کر لیں، تو پھر پیچھے آنے والوں کو کئی دفعہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میرے والد صاحب مزدور تھے. میرا نام سید سمر احمد ہے. میری والدہ نے بہت کفایت شعری کے ساتھ پورے معاملات کو چلایا اور میں نجیب الطرفین سید ہوں. نجیب الطرفین کا مطلب پتہ ہے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ ایک طرف سے بھی سید سادات میں سے اور دوسری طرف سے بھی سادات میں سے، باپ کی طرف سے بھی. تو ایک طرف سے ہم حسنی ہیں، ایک طرف سے حسینی ہیں. والدہ نے بہت کفایت شعری کے ساتھ پورے معاملات کو چلایا. اور اس کے بعد جیسے میں نے پہلی جاب پتہ ہے کس چیز کی تھی؟ یہاں پہ سوئس ایک ٹافی ہوا کرتی تھی، اس کی یہ فیکٹری ایریا کے اندر جی ہاں جی یہاں پہ فیکٹری ایریا میں ان کی فیکٹری تھی، وہاں پہ بطور ہیلپر میں نے پہلی جاب کی تھی. تو یہ میرا آغاز تھا. پیسے نہیں ہوتے تھے بہت سارے والدین کے پاس. مجھے وہ رات یاد ہے کہ جب میری والدہ نے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا اور میری والدہ نے کیا ہو رہا تھا، آ جائیں. تو ہو یہ رہا تھا کہ بارش ہو رہی تھی، بجلی کڑک رہی تھی اور گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا. تو والدہ نے ایک توے کے اوپر آئل لگا کے باسی روٹی پہ نمک اور مرچ چھڑک کے اور اس کو یوں کر کے توے پہ ایسے کر کے مجھے دے دیا تھا کہ، اور یہ کہا تھا قتلمہ ہے. تو میں نے اس کے بعد ظاہر ہے کہ ٹاپ نوٹ جو ہوٹلز تھے ان میں بھی کھانا کھایا اور جگہ جگہ کے اوپر مجھے ذائقوں کا شوق تھا. تو جہاں جہاں سے پتہ لگتا تھا کہ یہ ذائقے ملتے ہیں وہاں پہ ملتے ہیں، ہم جاتے تھے. وہ کہیں بیڈن روڈ کے اندر ایک گلی ہے، وہاں پہ بھی چلے گئے، گونگے کے پاس وہاں پہ جانا ہے. پتہ لگا جی وہاں پہ بڑا اچھا ذائقے ملتا ہے، وہاں پہ پہنچ گئے. پتہ لگا کہ جی راولہ کوٹ کے اندر فلاں ہوٹل میں بڑی اچھی، مظفر آباد میں کباب کڑھائی ملتی ہے، وہاں پہ پہنچ گئے. پتہ لگا کہ مرحبا چوک پہ مظفر آباد کے اندر ایک یہ جو دمبے کی چکی ہوتی ہے اس کے ٹکے ملتے ہیں، یہاں پہ لاہور میں تو نہیں ملتے، تو وہ کھانے پہنچ گئے. کہیں پہ پتہ لگا کہ سوات سے واپسی پہ مٹا کے پاس ایک ہوٹل ہے، اس کے پائے بڑے اچھے ہیں، وہاں پہ پہنچ گئے. تو جہاں پہ پتہ لگتا رہا وہاں پہ جاتے رہے، وہاں پہ پہنچتے رہے. میں ذائقوں کا شوقین تھا. میں اس کے بعد یہ قسم کھا کے بتا سکتا ہوں کہ میں نے اتنا ذائقے دار کھانا جتنا وہ ذائقے دار تھا قتلمہ، اتنا اس کے بعد نہیں کھایا. یہ کوئی میں مبالغہ نہیں کر رہا. میں نے اس کے بعد امی سے کہا کہ مجھے وہ قتلمہ بنا کے دے، کئی دفعہ کہا، لیکن اس کے بعد وہ انہوں نے بنا کے نہیں دیا. تو اتنا یہ وہ رات مجھے یاد ہے. اب اس کے اندر میٹرک ہو گیا. پھر والد چونکہ ان کی تعلیم جو تھی
وہ زیادہ نہیں تھی، اور ظاہر ہے کہ انسان کے اوپر فائنینشیل سختی ہو، مالی طور پہ سختی ہو، تو ان کے جو وہ جہاں پہ جاب کرتے تھے ان لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ بیٹا اب جوان ہو گیا ہے، اس کو کام پہ ڈال لو اپنے ساتھ. تو والدہ نے کہا کہ نہیں، میں نے تو پڑھانا ہے. ہمارا جو ددیال تھا وہ ویلدی رچ فیملی تھی کراچی کے اندر، ویلدی رچ فیملی، فیبلسلی رچ فیملی. تو انہوں نے تعلقات کچھ منقطع کر لیے تھے کہ ان کے اتنے حالات ایسے نہیں ہیں. اور ننیال ہمارا ایک باوقار علمی گھرانہ تھا. تو ہمارے جو نانا تھے اور ان کے جو 7 بھائی تھے وہ سارے کے سارے اولیاء اللہ تھے، تو بڑے لوگ تھے. ان میں سے 4 انڈیا میں رہ گئے، 3 پاکستان آئے. تو یہاں پہ جہاں جہاں پہ وہ رہے وہاں پہ ان لوگوں نے اپنی عزت بھی بنائی، قدر بھی بنائی، اور لوگوں کی زندگیوں کو بھی سدھارا. تو ابھی آپ کو اندازہ ہوگا شاید، 2 میں واقعات سنا دیتا ہوں کہ میں سرگودا گیا. میرے جو نانا تھے انہوں نے سب سے پہلی پریکٹس جو وہ حکیم اجمل صاحب کی، حکیم تھے، قاری بھی تھے، جب وہاں سے پاکستان بنا تب آئے تو انہوں نے پوری زندگی اپنی سرگودے میں گزاری. سرگودے کے اندر وہ حکیم اجمل صاحب کے مطلب پہ پریکٹس کیا کرتے تھے. ہمارے بہت ابتدائی بچپن میں ان کا انتقال ہو گیا، یعنی ٹوٹل 2-3 یادیں ہیں جو بس ان کے ساتھ ہیں. تو بڑے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی یاد نقش بڑا گہرا ہوتا ہے. تو وہ 2-3 یادیں مجھے یاد ہیں. ہوا یہ کہ ان کے انتقال کے 25 سال کے بعد میں سرگودے گیا اور میرا ایک ٹریننگ سیشن تھا. وہاں پہ جا کے میں نے ٹریننگ سیشن شروع کرنے سے پہلے یہ کہا، یہ بند کر دیجئے دروازہ پیچھے سے، یہ کہا کہ جو سرگودا سے میرا ایک تعلق ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ یہاں پہ میرے نانا نے زندگی گزاری ہے. تو میرے نانا جو ہے یہاں پہ پریکٹس کیا کرتے تھے اردو بازار میں. تو انہوں نے اور وہ حکیم تھے، تو اس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری ہے. تو وہاں پہ 2 بزرگ بیٹھے ہوئے تھے. اب 25 سال کے بعد کی بات بتا رہا ہوں. کہنے لگے شاہ صاحب آپ کے نانا کا نام کیا تھا؟ میں نے کہا جی حکیم سید انصار الحق. کہا ہم جانتے ہیں انہیں، ہم ان کے پاس بیٹھا کرتے تھے، وہ شیروانی میں آیا کرتے تھے، سفید انہوں نے کرتا پہنا ہوتا تھا، شیروانی میں آتے تھے اور سالم ٹانگا کروا کے آیا کرتے تھے. قبرستان میں اکیلے رہا کرتے تھے. وہاں پہ ایک جو فلیٹ تھا جسے کہہ لیجیے آپ آج، تو وہ وہاں پہ رہتے تھے. تو یہ 25 سال کے بعد کی بات ہے، 25 سال کے بعد کی. اور ان کے جو دوسرے بھائی آئے انہوں نے یہاں پہ رکھا والے کے اندر وہ پرنسپل رہے. اس کے بعد پھر وہ جب ریٹائرمنٹ کے بعد ٹاؤن شپ کے اندر دوبارہ آگے بے شمار لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کیا. 14 سال تک رکھا والے سے ان کے شاگرد جو ہیں وہ دودھ لے کے چلا کرتے تھے اور یہاں پہ ٹاؤن شپ دینے آیا کرتے تھے 14 سال تک روزانہ. تو ظاہر ہے کہ انسان زندگیوں کے اندر کچھ بہتری لاتا ہے، کوئی ویلیو ایڈ کرتا ہے، تبھی یہ رسپانسز آتے ہیں نا. اچھا پھر یہ بھی گزر گیا ٹائم. تو پچھلے دنوں کی بات ہے محسن، پچھلے دنوں کی بات ہے، مجھے رات کو واٹس ایپ پہ میسج ملا. میں نے کہا میسج کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب میرا نام انوار ہے یا کچھ اس طرح سے کر کے ہے. تو شاہ صاحب آپ کے نانا نے میرا نام رکھا تھا. اب مجھے نہیں پتا کہ اس نے کہاں سے نمبر لیا. اب تو انہیں اور زیادہ ٹائم گزر چکا، تو مجھے نہیں پتا اس نے کہاں سے میرا نمبر لیا. کہا میری جو بہن ہے نزہت، اس کا نام بھی آپ کے نانا نے رکھا تھا. اور آپ کے نانا کی ایک بیٹی تھی آمنہ، وہ ہمارے گھر بھی آ کے رکی ہوئی ہیں. تو میں نے اس طرح سے آپ سے رابطہ کیا. سوشل میڈیا پہ میں نے لکھا تھا ان کے اوپر، تو شاید انہوں نے وہیں سے پڑھ لیا ہوگا. تو اتنے سالوں کے بعد پچھلے دنوں انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا. میں نے کہا جی میں تو آپ سے ملنا چاہوں گا. تو یہاں سے زندگی چلی ہے. میٹرک ہوا، اس کے بعد پھر کہا کہ جس کو کام پہ ڈال دو. پھر سیکنڈ ایئر ہوا، کہا پھر آیا پریشر کام پہ ڈال دو. پھر گریجویشن ہوئی بڑی مشکل سے، جسے جوڑ کے کہیں پہ پڑھایا لکھایا. تو گریجویشن کے بعد بس ہو گئی والدین ظاہر سے زیادہ. اس کے بعد جابز بھی خود ہی کی، اس کے بعد پڑھا بھی خود ہی. میں پاکستان کی ٹاپ یونیورسٹیز کے اندر جہاں پہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، UMT سے پڑھا، پنجاب یونیورسٹی سے پڑھا، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے پڑھا. اور اس کے بعد پھر جابز کی، کاروبار کیے، اور لاکھوں بھی آنا شروع ہو گئے. پھر یہ ہوا کہ زبردست قسم کا دھچکا لگا. اتنا زبردست دھچکا لگا کہ گھر سے الاؤٹ کرنا پڑا لوگوں کی امانتیں ادا کرنے کے لیے. اور ان میں سے کوئی مجھے پکڑ نہیں سکتا تھا، کیونکہ میں نے تو کسی سے تحریری کوئی معاہدہ کیا ہی نہیں ہوا تھا. لہٰذا اگر کوئی مجھے چاہتا کہ پکڑے تو اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا.
لیکن میرا مسئلہ یہ تھا کہ میں نے یہ سوچا کہ میں خدا کے حوالے سے پہچانا جاتا ہوں، جانا جاتا ہوں، تو لوگوں نے خدا کے نام پہ پہلے ہی بڑے دھوکے دیے ہوئے ہیں، تو میری وجہ سے وہ نام برباد نہ ہو، گھر بن بھی جاتے ہیں، بک بھی جاتے ہیں، تو وہ ہو جائے گا۔ تو یہ پھر اسی دوران جب یہ معاملہ بنا، اب دیکھیے یہاں پہ سیلی ڈیز انجوائے کیے، اس کے بعد گھر بکا، اس کے بعد پھر ایک سوشلی میں ایک بڑے زبردست پریشر میں آ گیا، نفسیاتی طور کے اوپر نہیں، سماجی طور کے اوپر، اور وہ دباؤ تھا۔ پھر اس کے بعد مجھے لوگوں کو میرے پاس 0 پیسے آ رہے تھے مہینے کے، اور میں نے لوگوں کو لاکھوں روپے دینا ہی ہوتا تھا۔ 6 مہینے تو کامل ایسے گزرے ہیں کہ 1.5-2 لاکھ روپے ارینج کرنا ہوتا تھا، اور پیسے کچھ بھی نہیں آئے 6 مہینے، 0۔ اب آپ مجھ سے پوچھیں کہ کہاں سے ارینج ہوئے، تو میں شاید نہیں بتا سکوں گا، بس ہو گئے، پتہ نہیں کیسے ہوئے ارینج، میں نہیں بتا سکتا۔ تو میں پس رہا تھا، ایک تھا مجھے رگڑا دیا جا رہا تھا، ایک تھا کیا کہ فائنینشلی، ایموشنلی، اور میں شش طرف لڑ رہا تھا۔ شش طرف سمجھتے ہیں؟ چہار طرف تو آپ نے سنا ہوگا کہ چاروں طرف سے دباؤ کے اندر۔ شش طرف کا مطلب اوپر نیچے دائیں بائیں پیچھے آگے سب طرف سے پریشر کے اندر۔ ان حالات کے اندر گزرتے ہوئے یہ بیٹھا ہوا ہے، اسے پوچھ کے دیکھیے گا کبھی میرے منہ سے کوئی مایوسی کا ایک جملہ سنا؟ تو یہ کیوں ہوا؟ یہ میں جملوں کے ساتھ، کتابوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ ان حالات سے گزرتا چلا گیا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا، کوئی بھی حالات گزر جاتے ہیں وہ، تو یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ ایک میرے پاس پیر صاحب آ گئے، اب وہ پیر صاحب شریف آدمی تھے، کہنے لگے کہ جی میرے ساتھ حالات یہ ہوئے ہیں، انہوں نے ان کو گھر سے پیسے پوسے ملے لیے انہوں نے والدین سے، اور لے کے انہوں نے رینٹ اے کار کا بزنس شروع کیا، 2 گاڑیاں لی، ایک کوئی لے کے بھاگ گیا، ایک چوری ہو گئی۔ تو وہ میرے پاس اس حالت کے اندر آئے، بڑے مایوس سے کہنے لگے کہ میں مایوس تو نہیں ہوں، مایوسانہ انداز میں کہنے لگے کہ میں مایوس تو نہیں ہوں، لیکن یہ کچھ ذرا مسائل آ گئے ہیں۔ میں نے ان کی پوری بات سنی، کوئی آدھا پونا گھنٹہ لگا کے۔ اس کے بعد پھر میں انہوں نے اپنی کہانی سنانی شروع کی، تو جب کہانی مکمل کر لی، کہنے لگے کہ شاہ صاحب آپ ہنس کیسے لیتے ہیں؟ آپ مسکرا کیسے لیتے ہیں؟ تو ایک اور دوست تھے، وہ میرے آفس آئے، مجھے کہنے لگے کہ شاہ صاحب حالات تو آپ کے بھی مور اور لیس ویسے ہی ہیں جیسے میرے ہیں، جن دباؤ کے اندر آپ گزر رہے ہیں ویسے ہی تقریباً میں بھی گزر رہا ہوں، لیکن آپ اتنے سکون میں کیسے رہ لیتے ہیں؟ آپ اتنے سکون میں کیسے رہ لیتے ہیں؟ تو عرض یہ کرنا ہے کہ یہی راز ہے جو بتانا ہے آج، اور یہ ہر ایک کے لیے اچیویبل ہے، اس کو ہر ایک اپلائی کر سکتا ہے، یہی آپ تک پہنچانا ہے۔ بل زیادہ ہو گئے ہیں، بلوں نے 74% لوگ ایک سروے کے مطابق اپنے روزانہ کے جو ایکسپینڈیچرز ہیں ان کو میٹ کرنے سے قاصر ہو گئے ہیں۔ پاکستان میں بل بہت ہیوج آ رہا ہے، کوئی ہماری بات سمجھ کے نہیں دے رہا، ہم جو بات کہتے ہیں لوگ اس کا الٹا مطلب نکال لیتے ہیں، ہم اخلاص سے بات کرتے ہیں، ہمارے اخلاص کو دشمنی پہ محمول کر لیا جاتا ہے، ہماری باتوں کو سچ نہیں سمجھا جاتا، ہماری عزتوں کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں، ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، فائنینشلی ہمارے اوپر ہم کرنچ کے اندر ہیں، سینڈوچ بنے ہوئے رشتوں کے اندر، پنگ پونگ ہیں، زندگی ہمیں ہلا رہی ہے۔ اس سارے حالات کے اندر انسان پرسکون رہ سکتا ہے، یہی راز آپ کو بتانا ہے۔ تو ظاہر ہے یہ سبھی کی ضرورت ہے نا، یہ سب کی ضرورت ہے، کوئی بھی ہے اس کی ضرورت ہے، بل گیٹس کی بھی ضرورت ہے، بل گیٹس کی بھی ضرورت، مارک زکربرگ کی بھی ضرورت ہے، وارن بفے کی بھی ضرورت ہے، اسٹیو جابس کی بھی ضرورت ہے، بل کلنٹن کی بھی ضرورت تھی، باراک اوباما کی بھی ضرورت تھی، بورس جانسن کی بھی ضرورت ہے،
نریندر مودی کی بھی ضرورت ہے، نواز شریف کی بھی ضرورت ہے، عمران خان کی بھی ضرورت ہے، عبد القدیر خان کی بھی ضرورت تھی. تو دنیا کے اندر ہر ایک انسان کو یہ ضرورت ہے کہ وہ کیسے کامیابی کے ساتھ یہ زندگی کا سفر طے کرے اور پرسکون رہے. کیونکہ جب آپ حالات کے اس چکر کے اندر، دباؤ کے اندر آ کے پریشان ہو گئے، تو اب آپ سے پہلی جو چیز چھینی جاتی ہے وہ ان پریشانی کو ختم کرنے کی صلاحیت ہے. تو آپ سوچ نہیں سکتے. جب آپ دباؤ میں آ گئے تو آپ کیسے سوچیں گے؟ جب آپ پریشانی کے وقت میں پریشان ہو گئے تو اب اس پریشانی سے نکلنے کے راستے کیسے سوچیں گے؟ تو پریشانی کے وقت میں پریشان ہو جانے سے پہلی صلاحیت جو انسان سے چھینی جاتی ہے وہ ہوتی ہے پریشانی ختم کرنے کی صلاحیت. تو ہم نے تو یہ زندگی سیکھی نہیں ہوتی. لہذا ساری دباؤ، سارے فرسٹریشن، سارے ڈپریشنز، بیماریاں ایک کے بعد ایک، شوگر اور کسی کے گردے فیل اور میدے کسی کے فارغ، یہی ہوتے ہیں نا دباؤ کے اندر کام. کسی کا برین ہیمریج. آپ پہ دباؤ آئیں گے لیکن وہ گزر جائیں گے. وہ آپ کے گردے فیل نہیں کریں گے، وہ آپ کو شوگر نہیں لگائیں گے، وہ آپ کو ہارٹ پیشنٹ نہیں بنائیں گے، وہ آپ کے دماغ کے اوپر سٹریس کا ایسا اضافہ نہیں کریں گے کہ آپ کا دماغ پھٹ جائے. تو حالات آئیں گے اور گزر جائیں گے. کیا ہر ایک کی ضرورت نہیں ہے؟ مجھے کہنے لگے کہ جی پیسے جن کے پاس ہو نا، یہ کامن ایک معاملہ ہے کہ جی پیسے جن کے پاس نہیں ہوتے ان کو بہت پریشانی ہوتی ہے. کون کہہ رہے گا نہیں ہوتی؟ ظاہر ہے پیسہ بہت اہم بات ہے اور اس کو حاصل کرنا چاہیے. اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے. زندگی کے اندر اس کو حاصل کرنا چاہیے، اچھا لائف سٹائل انجوائے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، بت نہیں بنانا چاہیے اسے. لیکن اگر آپ کے پاس آ گیا تو زندگی انجوائے کیجیے. اچھی گاڑی رکھیں، کشادہ گھر رکھیں، جائیں اپارٹمنٹس لیں، کس نے روکا ہے؟ لیکن دل کے اندر نہیں بٹھانا. میرے استاد تھے حسن احمد جعفری، تو میں نے بزرگوں سے سیکھا، بزرگ بھی میری زندگی کے اندر ہیں. تو مجھے کہنے لگے ایک دفعہ، بیٹے زندگی سمجھا رہے تھے مجھے، کہنے لگے کہ بیٹے کبھی کشتی دیکھی ہے؟ تو میں نے کہا جی کشتی ہے، ہاں دیکھی ہے. کہا گیراج میں کھڑی ہو. تو کوئی سمجھ میں آتی ہے گیراج میں کھڑی ہوئی؟ جناب نہیں آتی سمجھ میں. کشتی کا کہاں پہ سمجھ میں آتا ہے؟ کہنے لگے دریا کے اندر یا سمندر میں کشتی کا سمجھ میں آتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ پانی اور کشتی کا تعلق لازم و ملزوم کا ہے. اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. پانی اور کشتی ہم سوچ نہیں سکتے. گیراج کے اندر کشتی کو نہیں کھڑا کر سکتے، فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، بے وقوف لوگ کہیں گے. جی چلیں، وہ تو آپ سجاوٹ کے لیے تو یہاں گھر پہ بھی رکھ سکتے ہیں. لیکن مطلب کہ صحیح والی کشتی ہو، وہ کھڑے ہو، جی یہ ہم ذرا کشتی لے کے آئے ہیں، پارک کر دو، تو بھائی فائدہ نہیں ہے کوئی. پانی کے ساتھ ہے کشتی کا تعلق. لیکن وہی پانی جس کے ساتھ کشتی، جس کے بغیر ہم کشتی کو نہیں سوچ سکتے، اگر وہی پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو کشتی گئی. تو ہم اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. اس دنیا کا اور ہمارا ایک تعلق ہے، لازم و ملزوم ہے، اس سے ہٹ کے ہمیں نہیں سوچا جا سکتا. لیکن یہی دنیا اگر ہمارے دل کے اندر داخل ہو گئی تو ہم گئے. اس پہ تیرنا ہے، اس سے کام لینا ہے، اس کو انجوائے کرنا ہے، اس کے اندر پارٹ پلے کرنا ہے، اس کے اندر اپنی طرف سے ذمہ داری کو نبھانا ہے، اس کے اندر فائدے مند بننا ہے، اس کو سیکھنا ہے، لیکن اس کو اندر داخل نہیں ہونے دینا. Am I right؟ تو اس لیے اس راز کو ہر ایک سیکھ سکتا ہے کہ کتنے بھی سٹریس قسم کے حالات کیوں نہ ہو، اس کے اندر پرسکون کیسے رہنا ہے، مسکراہٹ کیسے نہ چھینی جائے، کیسے جب آپ کے چہرے کے اوپر نگاہ ڈلے تو اگلے کو سکون کی وائبز آئیں، خود کیسے آپ پرسکون حالات کے اندر رہ سکتے ہیں. ان سب کو سیکھا جا سکتا ہے. یہ اچیویبل ٹارگٹ ہے. یہی سورہ یوسف کے اندر آپ کو خدا بتاتا ہے، یہ اچیویبل ٹارگٹ. ہم تو کہانیاں سن کے واہ کر کے کیا احسن القصص ہے، کیا خوبصورت کہانی ہے، تو ہم ہر دفعہ بس اسی پہ رہ جاتے ہیں. تو قرآن حکیم جو آپ کو یہاں تک پہنچاتا ہے نا، اس کو سمجھنے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو ہے حلال اور حرام کے احکامات شرعیہ نکالنا.
یہ ہر ایک کے لیے عام نہیں ہے، یہ ایکسپرٹس کے لیے عام ہے، اپنی اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹس کے لیے عام ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں نے گزارنی ہے، میری جاب ہے، میرا کاروبار ہے، میرے خدا سے زندہ تعلق ہے 24/7 کا، میری بیوی ہے، میرا شوہر ہے، میرے گھر کے حالات ہیں، میرے دوست احباب ہیں، میں نے زندگی کے اندر موو کرنا ہے، میرے سوسائٹی میں جانا ہے، میں نے گرو کرنا ہے، اپنی کیپیسٹی کو بلڈ کرنا ہے، تو خدا اس حوالے سے مجھے کیا گائیڈ لائن دے رہا ہے۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ وہ بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں جن کو گائیڈ لائن دینے والا کوئی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آپ کو گائیڈ لائن موجود ہے کریٹر کی طرف سے، کریٹر کی طرف سے، خالق کی طرف سے، جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ تو جس نے پیدا کیا ہے، الا یعلم من خلق، ارے تم جان لو، ہمیں نہ پتا لگے، تمہیں مسئلہ پتا ہو کہ یہ مسائل ہیں، ان کا یہ حل ہو سکتا ہے، ہمیں نہ معلوم ہو، تو ہم تمہیں انعمت علیہم بنانا چاہتے ہیں، جن کے اوپر انعام اترتا ہے، جو سکسیسفل لوگ ہوتے ہیں، جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں، جو پرسکون لوگ ہوتے ہیں۔ حالات آتے رہتے ہیں، وہ تو ہم نے تمہیں بتا دیا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ابھی ہم نے ذکر کیا نا، وہ تو تمہیں آتے رہیں گے، رگڑے تمہیں دلتے رہیں گے، رگڑے اگر تمہیں نہ لگے تو اس کے بغیر تم گرو نہیں کر پاؤ گے، خدا پوٹینشل تمہارا سامنے نہیں آئے گا۔ جن کو رگڑے نہیں لگتے ہیں نا زندگی کے اندر، وہ نالائق ہو جاتے ہیں۔ یعنی آپ ذرا اس کے اوپر ریسرچ کر لیجیے گا، ریسرچ کرنے سے مراد ہے کہ کوئی بہت ڈیپلی ریسرچ نہیں کرنی، ذرا صرف تھوڑا سا دیکھ لیں کہ وہ کون کون سے گروپس ہیں، وہ کون کون سے بزنس آئیکونز ہیں جن لوگوں نے اپنی ایمپائر کھڑی کی اور پوری دنیا کے اندر ان کی مثالیں دی جاتی تھی، لیکن ان کی نالائق اولادوں نے اس کو ڈبو دیا، کیونکہ وہ سونے کا چمچ منہ میں لے کے پیدا ہوئے، ان کو زندگی کی ساری سہولیات ان کے والدین نے گھر کے اوپر ہی لا کے دے دی، وہ زبان سے کوئی لفظ نکالتے تھے، منہ سے کوئی لفظ نکالتے تھے اور لا کے حاضر کر دیتے تھے، ان کو چیلنج میں نہیں اتارا۔ مومن تناسان نہیں ہوتا، نہ تناسانی میں بچوں کی پرورش کرنی چاہیے، ان کو چیلنجز دینے چاہیے، ہر ایک ان کی خواہش پوری نہیں کر دینی چاہیے، تو انہوں نے ہر خواہش پوری کی، اور بیسیکلی کہیں پہ وہ اچھائی کر رہے ہوں گے اپنی اولاد کے ساتھ، ان کے خیال میں کہ ہم اپنی اولاد کو ہر طرح کی فیسیلٹی دیں، تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ نالائق ہو گئے۔ تو واصف کا ایک بڑا قول بلیغ ہے، واصف نے کہا، یہ جملہ ہے، جملے زندگی بدلتے، اپنے ساتھ ڈائریز لایا کریں، لکھا کریں چیزوں کو۔ واصف نے کہا ایک جملہ، انہوں نے کہا جن بچوں کے لیے ہم سب کچھ کر کے دیتے ہیں نا، وہ بچے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کر پاتے، کیونکہ ہم نے تو ان کے اندر صلاحیت پیدا ہونے ہی نہیں دی، ہم نے تو ان میں صلاحیت پیدا ہونے ہی نہیں دی، ان کو چیلنج دیا ہی نہیں زندگی کے اندر، تو ان کے اندر کیا کوالٹیز؟ خدا کا تو طریقہ یہی ہے کہ وہ سچویشن میں ڈالتا ہے، انسان اس سچویشن سے لڑتا ہے، اسے پتہ لگ جاتا ہے اچھا یہ والی صلاحیتیں میرے اندر پائی جاتی ہیں۔ کلیئر؟ یار وہ امان کدھر ہے؟ وہ دیکھنے اگر وہ آ گیا نا تو ورکنگ میں کر دیجیے گا، دے دیں، ہاں وہ کو بات کا انتظار نہ کرے۔ یہاں تک بات کلیئر ہو گئی؟ دباؤ کے اندر پرسکون ہر ایک انسان رہ سکتا ہے، دباؤ کے اندر مسکراہٹ ہر ایک انسان کی باقی رہ سکتی ہے۔ اور میرے ساتھ ذرا مل کے کہیں، پریشانی کے وقت میں پریشان ہونے سے جو صلاحیت سب سے پہلے چھینی جاتی ہے وہ پریشانی ختم کرنے کی صلاحیت ہے۔ پریشانی کے وقت میں پریشان ہونے سے جو صلاحیت سب سے زیادہ جلدی چھینی جاتی ہے وہ پریشانی ختم کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ پریشانی کے وقت میں پریشان ہونے سے یہ اب نہیں، اب ذرا انرجی کے ساتھ باڈی کو شامل کر کے، ہاں، پریشانی کے وقت میں پریشان ہونے سے جو صلاحیت سب سے جلدی چھینی جاتی ہے وہ پریشانی ختم کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے،
اب اس دباؤ کے حالت کے اندر پرسکون کیسے رہنا ہے اور کیا کرنا ہے، یہ بالکل اچیویبل ہے. اور اس کو بتایا کس نے آپ کو؟ جس کو خود زندگی نے ٹھیک ٹھاک قسم کے رگڑے دیے، لیکن وہ ان رگڑوں سے ٹوٹا نہیں ہے. یہ ہے کام، یہ ہے وہ چیز جس کی وجہ سے میں آج کھڑا آپ سے باتیں کر رہا ہوں. اس نے زندگی میں کبھی ایک بھی مایوسی کا جملہ نہیں بولا، ایک بھی مایوسی کا جملہ میں نے نہیں بولا. مجھے نہیں یاد پڑتا، کوئی ذہن سے ہو گیا ہو، مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے زندگی میں کبھی ایک مایوسی کا جملہ بولا ہو. ان سب حالات سے گزرتے ہوئے بھی جی حالات ہی بہت خراب آ گئے ہیں، لوگوں نے مجھے دھوکے دے دیے. دھوکے نہیں ہوئے، مجھے زبردست قسم کو 2-3 دھوکے ہوئے، اور ایسے زبردست دھوکے ہوئے کہ اسی کرانچ کے اندر میں آیا بعد میں. ایک طرف سیلیڈ ڈیز انجوائے کی، ایک طرف وہ ہوا. تو لیکن ان 2-4 لوگوں کے دھوکہ دینے کی وجہ سے میں نے پوری دنیا کو دھوکے باز ڈکلیئر نہیں کر دیا. مجھے بے شمار بہت اچھے لوگ ملے، محبتیں کرنے والے، خلوص کے ساتھ پورے پاکستان میں اور دنیا میں پھیلے ہوئے لوگ. تو ایسا نہیں کیا کہ میں زمانے کی شکوے لے کے بیٹھ گیا ہوں، نیکی کا زمانہ ہی نہیں رہا، بھلائی کا دور ہی ختم ہو گیا ہے، لوگوں کی اب تو حالات اچھے لوگ نہیں رہے، فلاں فلاں جیسے جو ہم بات سنتے ہیں. ایک مایوسی کا جملہ نہیں بولا. تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ سب ٹارگٹ آپ کے لیے اچیویبل ہے. جب آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے نا کہ آپ کے پاس ایک بڑا حوالہ ہے، ایک بڑی ذات ہے، ایک بڑا شخص ہے جو معاملات کو حل کروا سکتا ہے، تو انسان ویسے ہی کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے. وہ آپ کا یار ہو، وہ آپ کی اس کے ساتھ دوستی ہو، تو آپ کو ڈر کا رہتا ہے. مسئلہ پتہ ہے کہاں پہ آتا ہے؟ اگلا راز سنیں. مسئلہ آتا ہے کہ جب ہم کیسے میں پھنس جاتے ہیں. ہوگا کیسے؟ یہ آپ کی ڈومین نہیں ہے. ہوگا کیسے آپ کی ڈومین نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ کو ٹانسلز کا مسئلہ ہوا ہو، 3-4 مہینے ہو گئے علاج کرواتے ہوئے، ٹانسلز کا مسئلہ تھا. آپ ایک ڈاکٹر کے پاس گئے اب 3-4 مہینے کے بعد. وہ بڑا کمپیٹنٹ ڈاکٹر تھا، اس نے ڈائگنوزس صحیح کر لی، تشخیص صحیح کر لی، پہلوں سے تشخیص نہیں ہو رہی تھی. اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ کے نا 3 ہفتے کے اندر یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ کہتے ہیں 4 مہینے ہو گئے ہیں علاج کرواتے ہوئے، کیسے ہوگا حل؟ اب وہ اگر آپ کو بتانا بھی چاہے گا نا کہ میں نے ایسے کرنا ہے، اس کو ایڈریس کرنا ہے، اس مسئلے کو ایڈریس کرنا ہے، تو کیسے آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. آپ کو تو گڑ کھانا ہے، آم کھائیں نا، گٹھلیاں نہ گریں. آپ کو نتیجے سے غرض ہے، آپ کو نتیجہ ملنا چاہیے، شفا ملنی چاہیے، صحت ملنی چاہیے. آپ کو اس سے کیا غرض کہ وہ کیسے پہنچا رہا ہے شفا؟ Am I right or wrong؟ تو وہ کہتا ہے کہ یار یہ چھوڑو، تم جاؤ اپنے انجوائے کرو زندگی، میں تو بڑا پریشان ہوں، میرے تو سر کے اوپر پریشر بنا ہوا ہے کہ مجھے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، ٹانسلز کا مسئلہ ہے، کیا مسئلہ ہے، میرا تو گلا بند نہ ہو جائے یا فلاں فلاں. میں تو ہر روز سر درد کے اندر رہتا ہوں، میں ڈپریس رہتا ہوں، 4 مہینے ہو گئے ہیں مجھے. اور اس نے مجھے کہا یار جا کے تم چل مارو، مسئلے کو میں سنبھال دوں گا، 3 ہفتے کے بعد تمہیں مل جائے گا. تو میں اس سے یہ پوچھنے بیٹھ جاؤں کہ جناب یہ تو چھوڑیں، آپ وہ تو کر نہیں سکے، میں نے 10 ڈاکٹرز دیکھ لی ہیں، میں نے ہومیوپیتھس بھی دیکھ لی ہیں، ایلوپیتھس بھی دیکھ لی ہیں، حکیم بھی دیکھ لی ہیں، آلٹرنیٹو میڈیسنز کے بھی لوگ دیکھ لیے ہیں، تو مجھے بتاؤ کیسے ہوگا. تو وہ کیسے آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. اگر میں کیسے کو کھودنا شروع کروں گا تو کیسے کا بتانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں، کیونکہ کیسے میری سمجھ میں نہیں آنا، وہ میری فیلڈ نہیں ہے. وہ جس کی فیلڈ ہے اسے پتا ہے کہ اس نے کیسے کرنا ہے. میں پریشان ہو جاتا ہوں جب میں کیسے میں پھنس جاتا ہوں. ہوگا کیسے؟ حالات ٹھیک ہو جائیں گے، ہوں گے کیسے؟ مجھے نکلنا ہے، نکلوں گا کیسے؟ اب وہ کیسے آپ کی ڈومین نہیں ہے. آپ کی ڈومین اگر وہ بتانا بھی چاہے گا آپ کو کہ آپ کیسے نکلیں گے تو آپ اسے سمجھ ہی نہیں پائیں گے، کیونکہ ٹیکنیکل چیزوں کو آپ کو تھوڑی آگہی ہے. وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ 3 ہفتے کے بعد آپ ٹھیک ہو جاؤ گے. میں ریلیکس ہو جاتا ہوں کہ نہیں؟ میں گھر جا کے ذرا مسکراتا جاتا ہوں، وہ دروازہ کھولتے ہیں، آپ کہ بڑے پریشان تھے، بڑے مسکراتے ہوئے آ رہے ہیں، اور نہیں ریلیکس ہو گیا، مسئلہ کوئی نہیں رہا. کیوں؟ میں نے ڈھونڈنا کیا ہے؟ میں نے وہ بندہ ڈھونڈنا ہے جو میرا مسئلہ حل کر سکتا ہے. میری کوشش یہ ہونی چاہیے میں اسے ڈھونڈ لوں جو میرا مسئلہ حل کر سکتا ہے. تو وہ مجھے مل گیا، میں پرسکون ہو گیا. کیسے میری ڈومین نہیں ہے. پھنستے ہم کہاں پہ ہیں؟ کیسے میں.
कैसे हमारी डोमेन नहीं है, हम सब चीजों को नहीं जान सकते। तो वो जिसकी डोमेन है उस तक रहने दे। हमारी डोमेन है उस बंदे को ढूंढना और उससे क्या है ये बताना। तो जब मैंने क्या है बता दिया अपने मुआलिज को, अब वो जाने, उसका काम जाने। या अक्लमंदी ये होगी कि मैं उससे पूछता रहूं कि पहले मुझे पूरा प्रोसीजर बताओ कि कैसे मैं ठीक होऊंगा। गैर जरूरी है, फायदा होगा कोई? तो मैं रिलैक्स करूं, उसके ऊपर भरोसा करूं। या किसी की आईजी के साथ अलैक्स लैक हो, होम मिनिस्टर के साथ अलैक्स लैक हो, मेरे साथ मसले बने हो और मेरे मसले हल ना हो रहे हो, मैं जिंदगी के अंदर मेरे ऊपर पर्चे कट रहे हैं, फला हो रहा है, जायदाद के मसले हैं, ये इशू है, वो इशू है, तो थाने वाले भी मेरी बात नहीं सुन रहे, आईजी के साथ मेरी यस है, तो मैं उसे कॉल में लाता हूं, यार ये मसला है, फला है। वो कहते हैं यार कुछ नहीं होता, क्या हो गया, जाओ घर जाके रिलैक्स करो, मैं देख लेता हूं खुद ही, तुमने नहीं अब करना, मसला तुम्हारा हल हो जाएगा। कोई फाइल नहीं निकल रही, कुछ ये मसले फला फला, तो वो सारे उन 6 महीने हो गए रोलते हुए मुझे, एलडीए वालों ने रोला हुआ है, फला ने ये किया हुआ है, फला ने ये किया हुआ है। तो अब इसके बाद वो मुझे कहता है, ओ यार तू जा, तू घर जाके जो है ना आराम कर, मसला तेरा हल हो जाएगा। तो मैं उससे ये पूछने बैठ जाता हूं कि जी कैसे होगा। वो कह, उससे जब मुझे कह दिया कि हो जाएगा, तो मुझे उसकी अथॉरिटी के ऊपर यकीन है कि अगर इसने कह दिया है कि हो जाएगा तो हो जाएगा। अब कैसे होगा ये उसे मालूम है, ये मेरी डोमेन नहीं है। वो अगर मुझे बताना भी चाहेगा तो मुझे समझ नहीं लगेगी, पीछे कौन कौन से चैनल चलाने हैं, कैसे कैसे करना है, मुझे नहीं खबर होगी। ऐसा ही है ना? वो अगर मुझे समझाना भी चाहेगा तो मैं नहीं समझ सकूंगा। एम आई राइट? तो इसलिए क्या मेरा ये पूछना अक्लमंदी है कि ये कैसे होगा? मैं क्या करूंगा, मेरा क्या काम है कि मैं सिर्फ आईजी को ढूंढूं, मैं सिर्फ होम मिनिस्टर को ढूंढूं, मैं सिर्फ उसको ढूंढूं जो मेरे मसलों को हल कर सकता है। बाकी उसने कैसे करने हैं ये उसके ऊपर है। तो इंसान का बस ये काम है कि वो ये ढूंढे कि उसके मसले किसने हल करने हैं, फिर उसने कैसे हल करने हैं ये वो जाने, उसका काम जाने, हम चिल मारेंगे, हम जाके पिज्जे खाएंगे। अब देखें क्या हुआ, यानी ये मैं आपको फिर, मैं ऐसा नहीं कर रहा कि कोई सुनी सुनाई बातें आपको बता रहा हूं, मैं जो मेरे पे हट बीती है वो बता रहा हूं। कि रात का टाइम था, हमने कर्ज देना था 14 घंटे के बाद, 14 घंटे के बाद यानी अगले दिन तहरीन के साथ बैठा हुआ था, मुझे कहने लगी समर पैसे देने हैं सुबह। तो मैंने कहा कि अच्छा, तो यार 14 घंटे पड़े हुए भी, 14 घंटे पैसे पूसे कोई नहीं थे, 14 घंटे पड़े हुए भी। तो कहने लगी अच्छा, मैंने कहा चलो आप पिज्जा खा के आते हैं, तो हम पिज्जा खाने चले गए। मतलब ये उसी वक्त होता है ना जब आप रिलैक्स हो, मतलब वरना पिज्जा खाने का क्या तुक बनता है इस टाइम पे। एक दफा और हुआ कि 18 तारीख थी, ये शहीद जानते हैं यहाँ पे बैठे हुए, मैंने इनको भी कॉल की, मैंने कहा यार शहीद को 50,000 पड़े हैं। कहने लगे समर भाई होते तो मैं जरूर देता आपको। तो मैंने कहा कि अच्छा चलो कोई बात नहीं। मैंने एक दो को और कॉल की, शायद ये तला को भी की थी। तो मैंने कहा कि पैसे पड़े हुए यार कोई भी, 3 लाख रुपए देने थे मुझे 20 तारीख को, या 18 तारीख की बात बता रहा हूँ। तो कहने लगे नहीं। मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, लेकिन क्योंकि मेरे पास साथ तजर्बात इतने ज्यादा थे पीछे के, मुझे पता था कि कोई ना कोई अरेंजमेंट हो जाएगा, हालात से निकल जाने में फंसना कोई नहीं। मैं जाके पिज्जा खाने बैठ गया। तो ये सब के लिए अचीवेबल है। सिर्फ हमें यह ढूंढना है कि हमारे मसलों को हल करने वाला कौन है, हमारा यार गार कौन है जिस तक हमने अपना टांका सेट करना है, बाकी काम उसका। फिर मैं तो रिलैक्स करूंगा। फिर मेरे ऊपर क्या दबाव रहा, क्या फियर रहा, क्या फ्रस्ट्रेशन रही, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। लेके आए हो किताबें जो कही थी, दाओ कुरान पाक दे दो मुझे। यहां तक बात क्लियर हो गई? ठीक है। तो अब आपको नहीं पता होता कि हालात कैसे चला रहा है खुदा। याकूब ने, यूसुफ बोल दो, चलो यूसुफ। अब देखें जनाब हुआ क्या कि याकूब जो थे उन्होंने हालात देखें क्या है। यूसुफ आए उनके पास, यूसुफ ने आके कहा कि जी मुझे ख्वाब आया है,
یہ سارا قصہ تو سن رکھا ہے نا آپ نے. خواب آیا ہے مجھے اور اس کے اندر یہ ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج چاند ہے سجدہ کر رہے ہیں. اب یعقوب تو ایک نبوی حیثیت کے اندر دیکھ رہے تھے. انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا کہ اچھا یار یہ شیئر نہ کرنا کسی سے, یہ تمہیں بھائیوں کو نہ بتانا, کیونکہ جو بھائی ہیں یہ تمہارے سے جیلس ہو جائیں گے, حاسد ہو جائیں گے, نقصان نہ پہنچانے کی کوشش کریں. لیکن یعقوب نے اپنی طرف سے تدبیر کر لی. ادھر خدا بیٹھا ہوا ہے اور وہ اپنی اس نے گیم چلا دی. سمجھنے کے لیے بات کہہ رہا ہوں, اس نے اپنی بساط بچھا دی اور بازی شروع ہو گئی ہے. اور بازی کو دیکھیے گا, یہی ہماری زندگی کے اندر ہوتا ہے اور اسی کو اچیو کرنا ہے. بازی شروع ہو گئی ہے, بساط بچ گئی, بازی شروع ہو گئی, گیم ڈال دی گئی. اور اب گیم دیکھیں آپ کیسی ہے. نبی ہے وقت کا, اور انہوں نے کہا کہ جو ہے نا یہ سنانا نا یہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے. انہوں نے کہا کہ جی ہم لینا جائیں اس کو ذرا دیکھیں. ان کا یہ ہمیں اہمیت ہی نہیں دیتے, ہمارے والد ہمیں اہمیت نہیں دیتے, یہ چھوٹے کو اہمیت دیتے ہیں, حالانکہ ہم بڑے زور آور ہیں, بڑے طاقتور لوگ ہیں, ہم ان کے دست و بازو ہیں, ہم ان کے لیے سب بینیفیشل ہو سکتے ہیں. یہ تو بچہ ہے, اس نے کہاں سے, لیکن اس کو اہمیت زیادہ دیتے ہیں, ہمیں کم دیتے ہیں. تو اس طرح نا اس کو نا اٹھوا دو یا مار دو. تو کہا کہ ہم لینا جائیں. کہا مجھے ڈر ہے تمہارے کے اوپر, تم کھیل کود میں لگ جاؤ گے, اسے بھیڑیا نہ لے جائے. اب بہانہ ان کے ہاتھ آ گیا. کہا نہیں, آپ کو ہم پہ بھروسہ نہیں ہے, گیم چل رہی ہے. وہ جو اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ کٹ پتلیوں کو نچا رہا ہے, اور نیچے جو کیریکٹر ہیں پتلیاں وہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ ہم اصل کردار ہیں, لیکن اوپر سے ڈوریں ان کی ہلائی جا رہی ہیں اور پتہ نہیں لگ رہا کہ ڈوریں کیسی ہل رہی ہیں اور کہاں پہ کون کون استعمال ہو رہا ہے. تو وہاں پہ ڈوریں ہل رہی تھی, وہ لے گئے, وہاں پہ لے جا کے انہوں نے ڈال دیا اور آ کے کہا کہ وہ تو جناب ہم کھیل میں لگ گئے, آپ نے روتے آئے, خون کے اندر بھی ایک بھیڑ کو ذبح کر کے ڈال دیا, کہا اسے بھیڑیا کھا گیا, یہ اس کا کرتا ہے. تو یعقوب کے دل کو بات لگی نہیں, کہا مجھے بھروسہ نہیں ہے تم پہ. اب وہ جو خدا والے ہوتے ہیں ان کو محسوس ہو جاتا ہے, کئی دفعہ دلیل نہیں ہوتی. خدا والے سے مراد کوئی میں مریخ کی بات نہیں کر رہا, خدا والے شیطان والے تو نہیں ہے نا. دو ہی طرح کے لوگ ہوتے ہیں, خدا والے ہوتے ہیں, شیطان والے ہوتے ہیں. ولی اللہ ہوتے ہیں یا ولی شیطان ہوتے ہیں, تو دو ہی طریقے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ولی اللہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی ولی اللہ بیٹھے ہوئے, سارے ولی اللہ بیٹھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ درجات مختلف ہو سکتے ہیں. تو وہ جو ان کو کئی دفعہ محسوس ہو جاتا ہے بات کا, لیکن دلائل پاس نہیں ہوتے, کیونکہ دلائل وقت کے اوپر آنے ہوتے ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے. تو میں نے کہا مجھے تمہاری باتوں کا یقین نہیں ہے, اور ادھر سے بازی چل رہی ہے, گیم چل رہی ہے, گیم آن ہے. تو کہا کہ لیکن واللہ المستعان, تو میں خدا کو مددگار بناتا ہوں. یہ سازشوں کے مقابلے میں طاقتور ترین تسبیح ہے. تم چلا لو اپنی سازشیں, تم کر لو اپنی جو تم نے 2 نمبریاں کرنی ہیں, میں خدا کو تمہارے مقابلے پہ اتارتا ہوں. تو اب کہاں پہ بچت ہوگی اگلے کی؟ میں خدا کو تمہارے مقابلے کے لیے لاتا ہوں. تو وہ جب انہوں نے یہ بات کہہ دی نا, پھر کہا واللہ المستعان. تو یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں نا, خدا کا فقیر ہوتا ہے, تو وہ پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ جس کو اپنی بے بسی کا سب سے زیادہ احساس ہوتا ہے, جس کو پتہ یہ ہوتا ہے کہ میرے بس میں کچھ نہیں ہے, اور جس نے خود کو خدا پہ ڈالا ہوتا ہے. یہ ہوتے ہیں اولیاء اللہ. جس کو جتنا جتنا اس چیز کا زیادہ احساس ہوتا ہے اتنا اتنا وہ لائن میں مان یہیں پہ. تو جس کو جتنا جتنا اس چیز کا زیادہ احساس ہوتا ہے اس کے اتنے اتنے درجات بلند ہوتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. یا اللہ میں تو اپنی بے بسی پیش کرتا ہوں, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے کرنے کے لیے, تو میری باغیں سنبھال لے, تو میری ڈورے سنبھال لے. اصلح لی شانی کلہ, میرے سارے معاملات کو درست کرتے. میں تو کچھ نہیں کر سکتا, میں تو ان کا جواب نہیں دے سکتا, میرے اوپر تو اتنے بل آ گئے ہیں, میں دباؤ سے کیسے نپٹوں؟ میری بدنامیاں کی جا رہی ہیں, میرے اخلاص کو میرا جرم بنا دیا گیا ہے,
मैं नहीं कर सकता। तो वल्लाहुल मुस्तआन, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये कोई अल्फाज थोड़ी है महज, खुदा के रसूल ने पीछे सनद अता की है कि ये 99 बलाएं दूर करते हैं और सबसे हल्की बला होती है परेशानी। यानी जब अपने आप को निकाल लिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तू है, संभाल ले मामले को, मैं तो जा रहा हूं पिज्जा खाने, तो खुद ही संभाल ले, तो वो खुद ही संभाल लेता है फिर। लेकिन संभालता उन्हीं को है जिनको यकीन होता है, और जिसको यकीन ही नहीं है उसको क्या लेना देना उसने क्या लेना देना उससे। यहां पे किसी ऐसे आईजी के पास जाके, तुम जैसे भी हमने ली, जाके उससे कहो तो यार मुझे कोई तुझ पे यकीन नहीं है, करना है तो काम कर दे, वो कहेगा जब भाड़ में जाए यार, मैंने क्या करना है, जब तक मुझ पे एतमाद ही नहीं है तो मैं फायदा क्या है फिर। तो जिसको एतमाद होता है, अनशेकन बिलीव, वो जो गैर मुतजलजल यकीन होता है, उनके लिए वो मोजिजात बर्पा किया करता है, उनके लिए करामतें जाहिर किया करता है, और वो दिन रात इन मोजिजात के गवाह होते हैं खुद पे, वो एक्सपीरियंस करते हैं उसको। ऐसा नहीं होता कि यूं ही, तो आज भी, आज के दौर के अंदर भी आज भी हो जो बराहीम का ईमा पैदा आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। तो यकीन की बात है कि कौन हम पे कैसा यकीन रखता है, और यकीन कैसे पैदा होता है, ये गौर और फिक्र और तदब्बुर से पैदा होता है। ये मारिफत इस तरह, जब हम खुबते चले जाते हैं, खोदते चले जाते हैं, ताल्लुक बनाते चले जाते हैं, उस तरह यकीन पैदा होता है। फिर डेली एक्सपीरियंसेस होना शुरू हो जाते हैं, मोजिजात होना शुरू हो जाते हैं इंसान की जिंदगी में। ये जो मैंने आपको बताया कि 18 तारीख को पैसे नहीं थे और 20 तारीख तक सब चीजें सेटल डाउन हो गई थी, आपका क्या ख्याल है, करामत नहीं? ये मौजजा नहीं था, इसके अंदर मेरा कोई कारनामा नहीं है। इसके अंदर कारनामा, ये तो आप हर एक कर सकते हैं, इसके अंदर कारनामा अगर, या सिर्फ एक बात है जो मैं आज शेयर किया करता हूं, वो ये है कि मेरी जिंदगी के अंदर मैं सबको यही बताता हूं कि कोई कामयाबी हो या ना हो, लेकिन एक कामयाबी जरूर मैंने ली है, वो ये है कि मैंने अपने ज़र्फ के मुताबिक खुदा का साथ पाया है। वो मेरे लिए वहम नहीं है। घंटों गुजरते हैं उसकी मैयत के अंदर कि मैं बैठा होता हूं और बातचीत चल रही होती है और कोई तन्हाई मुझे बोर नहीं करती। तो घंटों गुजरते हैं। ये भी एक हफ्ते पहले की बात है, रात को बैठे हुए थे तो 3 घंटे गुजर गए, पता नहीं लगा, बस तस्बीहात थी, बातें थी और गुजर गए वक्त। तो उससे ज्यादा क्लोज फ्रेंड कौन सा हो सकता है जो आपके दिल के अंदर की बात को जानता है, जिसे आप अपनी बीवी को भी नहीं बताना चाहते, शौहर को भी नहीं बताना चाहते, आप वो बातें उससे कर रहे होते हैं और फ्रैंकली कर रहे होते हैं, दोस्त समझ के। तो यहां पे पहुंच कर कहा वल्लाहुल मुस्तआन। जो फकीर होता है वो अपनी बेबसी को जानता होता है, और उसकी बेबसी खुदा के यहां उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। तो यहां से खुदा ने चला दी। अब वो यूसुफ कुएं में पड़े हुए हैं। यहां पे एक शरीफ घराने के, मुअज़्ज़िज़ घराने के फर्द हैं, लीडिंग घराने के फर्द हैं, नबूवत का घराना है ना बनी इसराइल के अंदर। तो वहां से एक मासूम बच्चे को उठा लिया और उसको कुएं में डलवा दिया। यानी जिसके पास बहुत कुछ था, जो अपने लाडों के अंदर पला हुआ था, जो एक नबी की कुर्बत के अंदर था, जिसको आइंदा को नबी भी होना था लेकिन अभी लोगों को नहीं मालूम था, उसको जो बनी इसराइल के शरीफ और मुअज़्ज़िज़ घराने के अंदर से था, जिसकी बड़ी हैसियत थी, उसको बेहैसियत कर दिया। गेम चल रही है, लोगों को नहीं पता लग रहा कहां से। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से हिजरत करना शुरू हुए हैं तो उन्होंने रुख मक्के की तरफ नहीं किया था, उन्होंने रुख उल्टी सिमत में कर लिया था ताकि लोगों को पता ना लगे और वो घूम के पहुंचे मदीने। तो पता नहीं लग रहा। जिसको कैसे का पता है, ये उसे पता है कि उसने कैसे मामला चलाने हैं। तो वो कैसे वाला मामला को ऐसे चला रहा है कि लोग, वो जो भाई उन्होंने तबाह कराए हैं, उनके तो जहन के अंदर आ गया है कि लो जी जान छूट गई, अब हमारी अहमियत का दौर शुरू हुआ। तो वहां पे डाल दिया, बेहैसियत कर दिया, वहां से काफिले वालों ने निकाल लिया, उन्होंने आगे ले जाके उसको गुलाम बना के बेच दिया। अब मजीद हालात गिर गए, कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा, हालात मजीद वर्स हो चुके हैं। मुअज़्ज़िज़ घराने का फर्क बेहैसियत हुआ, गुलाम बन गया। गुलाम कौन है? ये मुलाजिम को गुलाम नहीं कहते। गुलाम उस दौर में उसको कहते थे जिसको बस खाने पीने को कुछ दे दें और बाकी वो हमें सर्व करेगा, उसे गुलाम कहते थे। तो जिसकी कोई हैसियत नहीं होती थी, और पहुंचाया लेकिन कहां पे?
जोड़ते जाएं, नुक्तों को जोड़ते जाएं। पहुंचाया कहां पे? महल के अंदर, एक बाअसर आदमी के अंदर, एक बाअसर वजीर के घर। तो उसके पास पहुंचा दिया है गुलाम बना के। अब वो बाअसर है, ये गुलाम है, ये कुछ और कर ही नहीं सकता। इसने पलना शुरू कर दिया, उसके बाद बड़ा हुआ, बड़ा खूबसूरत निकला। जो मालिकन थी वो आशिक हो गई। असर भी हो, ताकत भी हो, दौलत भी हो, हुसन भी हो, बड़े बड़े फिसल जाते हैं, बड़े बड़े फिसल जाते हैं। दरवाजे बंद कर लिए गए और कहा आओ यूसुफ, कहा वमा उबर्रियु नफ्सी, मैं अपनी अपनी हिमायत नहीं करता, ये तो अगर तू ना बचाता, वमा उबर्रियु नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारता बिस्सू, अगर इसको इसकी हालत पे छोड़ दिया जाए नफ्स को, तो ये तो हमेशा बुराई की तरफ लेकर जाता है। यानी इसकी तहजीब करनी पड़ती है, इसकी ट्रेनिंग करनी पड़ती है, सफाई करनी पड़ती है, गंद खुद ब खुद बिखर जाता है। तो अगर ये जो इन नफ्स लअम्मारता बिस्सू इल्ला मा रहिम रब्बी, सिवाय उनके जिन पे तेरे रब का रहम हो जाता है, वो इस नफ्स के ऊपर फतहयाब होते हैं। वरना इस नफ्स के पास तो करोड़ों अरबों साल का तजर्बा है। हम 50, 60, 100 साल की उम्र के इसके क्या मुकाबला करेंगे? इसकी चालें इतनी खतरनाक होती हैं कि ये आपको पता ही नहीं लगने देता, आपको स्लिप करवा देता है। जैसे ये जो होता है ना शतरंज, इसकी 16 गोटे होती हैं और उससे 1 अरब से ज्यादा चालें वजूद में आती हैं। तो नफ्स जिन जबिल्लतों के पैकेज का नाम है या पैकेट का नाम है ना, वो 21 हैं। तो अब वो 21 जो पैकेट्स हैं, उनसे कितनी चालें वजूद में आएंगी? आपके तरफ क्या मुकाबला करेंगे? आपकी क्या हैसियत है? इल्ला मा रहिम रब्बी। तो दरवाजे बंद थे, यूसुफ ने भागना शुरू कर दिया। अब दरवाजा तो बंद है, बताने के लिए, समझाने के लिए कि लोगों, जिंदगी के अंदर जब हर तरह के दरवाजे बंद हो जाएं तो एक दरवाजा खुला रहता है, उस तरफ भागो, खुदा के भरोसे पे भागो, हमारे भरोसे पे भागो। तो यूसुफ ने भागना शुरू कर दिया, दरवाजा खुल गया। दलील जो उन्होंने ली, वो जो बाहर बैठा हुआ था उसने कहा कि यूसुफ तो बेकसूर है, लेकिन ये समझाने के ये अब बताया कि भाई दलाइल तुम्हारे हक में भी आ जाएं तो भी तुम एग्रीव पार्टी हो सकते हो, तुम कल्प्रिट हो सकते हो, तुम मुजरिम हो सकते हो। उसके बाद फिर उन्हें जेल में डलवा दिया। अब देखें कहां से चला है, बेहकीकत कर दिया, गुलाम बना दिया, अखलाकी इल्जाम लगवा दिया और जेल में डलवा दिया। हालात कोई नहीं लग रहे, पलटेंगे कैसे, लेकिन गेम चल रही है। वो बनी इसराइल के अंदर भी भूल भुला चुके हैं कि कोई यूसुफ था। याकूब को याद है, वो कहते हैं कि यूसुफ था। वो कहते हैं यार आप सठिया गए हैं, आपका दिमाग, आप मोहब्बत में उसकी बहुत बहक गए हैं, अदरवाइज वो मर मरा गया है। तो दुनिया यूसुफ को भूल चुकी है और ये आप यहाँ पे बेहकीकत हो चुके हैं, जेल में डाल दिए गए हैं। 7 साल गुजर गए, 7 years, मतलब अगर पाकिस्तान की एवरेज लाइफ देखें तो 63 years मर्दों की, 63 है, वो पुरानी थी 45, जो पाकिस्तान बना था 48 थी। तो उसको जरा डिवाइड करें 7 पे 9, तो इसका मतलब है कि 9वां हिस्सा जो है वो तो उन्होंने जेल में गुजार दिया। 7 साल कोई सुनवाई नहीं है। गुलाम को क्या अहमियत दे, गुलाम को क्या वजन दे, कोई गुलाम की क्या कोई कि इसको भी निकालना है। 7 साल गुजर गए। जाहिर है कि अपने वक्त की जो सबसे ताकतवर खातून है, पंगा उससे है, उसे जेल में डलवा दिया है। अब किसी को कोई हैसियत ही नहीं, ना कोई वाली वारिस है, ना कोई पूछने वाला, ना कोई घर बार है। गुलाम था, खत्म होने जा रहा है, किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन उन्होंने अपनी स्किल को डेवलप किया, उन्होंने इकोनॉमिक्स को सीखा, उन्होंने ख्वाबों की ताबीर को सीखा। तो उन्होंने इस सारे सर्कमस्टेंसेस के अंदर, इस सारे दबाव के हालात के अंदर अपनी स्किल डेवलपमेंट नहीं रोकी, अपनी कैपेसिटी डेवलपमेंट नहीं रोकी, तो वहां पे ख्वाब आया। तो ये गेम चल रही है, ताने बाने, पुतलियां अपनी अपनी जगह के ऊपर समझ रही हैं कि हम असल किरदार हैं, लेकिन वो पुतलियां हैं। तो वहां पे ख्वाब आया,
کہا تم یہ والا خواب تمہاری یہ تعبیر، تم پھانسی چڑھو گے، تم رہا ہوگے، تو وہ رہا ہو گئے، ویسے ہی ہو گیا۔ اب کہا جاؤ باہر جانا تو اپنے صاحب کو جا کے، اپنے بادشاہ کو جا کے، اپنے وزیر کو جا کے میرے بارے میں بتانا کہ کوئی مظلوم پڑا ہوا ہے جس کی کوئی سنوائی نہیں ہے، تو اسے بتا دینا، میرا ذکر کر دینا۔ وہ بھی بھول گیا، لو جی اب پیچھے کیا رہ گیا، باقی کچھ رہا؟ ذرا ایک دفعہ پھر جوڑ لے معاملات کو۔ بنی اسرائیل کے ایک معزز قبیلے سے ایک فرد، نبی کے گھرانے کا بیٹا، جس کو سب طرف اہمیت دی جاتی تھی، خود نبی، وقت کے نبی بھی اس کو بڑا چاہتے تھے، کچھ یقینی وجوہات کی بنیاد پہ اس کے بھائیوں نے اس سے حسد کیا اور اس کو اٹھا کے اس ناز و نام کے اندر سے، ان خوبصورت حالات سے بے حقیقت کر دیا اپنے طور پہ، اس کو وہاں سے اٹھا لیا قافلے والوں نے، انہوں نے لا کے غلام بنا کے بیچ دیا، مزید کم حیثیت کر دیا، اور غلام بھی بنایا ایک محل کے اندر بڑے با اثر لوگوں کا۔ تو یہاں سے خدا نے ایک تیر سے کئی شکار کر لی ہے۔ صحیح سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں، مطلب ایک طرف یہ بے بسی بھی ظاہر کر دی کہ اب ان کے خلاف کیا کھڑا ہوگا، ایک طرف راستہ بھی وہاں سے پیدا کر دیا۔ ٹھیک ہے، بس انہیں کہیں کہ جلدی کر دے کال ان سے۔ تو راستے بند کر دیے سارے، بظاہر لگ رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، حالات سب خراب ہو چکے ہیں۔ وہاں سے اخلاقی الزام لگا دیا، اور اخلاقی الزام تو دل والوں پہ بڑا الزام ہوتا ہے، تو پیسوں کا دوسرے یہ ساری چھوٹے چھوٹے اخلاقی الزام بہت بڑا الزام ہوتا ہے۔ اس کو اٹھا کے پھر جیل میں ڈلوا دیا۔ جیل کے اندر کوئی پوچھنے والا نہیں، کہا تھوڑے وقت کے لیے ڈالیں گے، تھوڑا کس نے پوچھنا پوچھانا تھا، غلام تھا، اس کی کیا حیثیت تھی۔ 7 سال گزار دیے ادھر، کسی کو کچھ خبر نہیں ہے، لیکن خدا کی گیم آن ہے۔ اور وہ انہوں نے اپنی کیپیسٹی ڈیولپمنٹ کی طرف توجہ دی، اور جیل کے اندر بھی رہ کے اپنا کام شروع جاری رکھا، کیا؟ خدا کے رنگ میں رنگنے کا کام۔ تو خود بھی اس کے رنگ کے اندر رنگے ہوئے تھے، اس لیے خود پریشان نہیں تھے، پرسکون تھے۔ وہاں پہ بھی کہا اس پوری محرومیوں کے ساتھ، یہ جو مسلسل محرومیاں چلی آ رہی ہیں، اور 40 سال کو پہنچ رہے ہیں اب، تو مسلسل محرومیاں چلی آ رہی ہیں، ان محرومیوں کے بعد بھی خدا کے رنگ کے اندر، خدا کے ساتھ میں زندگی گزار رہے ہیں، اور اس کی طرف لوگوں کو بلا بھی رہے ہیں کہ آؤ خدا کے رنگ میں جیتے ہیں، آؤ تمہیں پریشانیوں سے نجات دلواتے ہیں، آؤ تمہیں فیئرز اور فرسٹریشن سے نجات دلواتے ہیں، آؤ تمہیں زندگی کا ذائقہ چکھاتے ہیں۔ تو اس جیل کے اندر بھی یہ والی باتیں ہو رہی ہیں، اور خدا کی گیم آن ہے، پتلیاں حرکت کر رہی ہیں، پتلیاں سمجھ رہی ہیں کہ ہم حقیقی کردار ہیں۔ تو اب کوئی حالات نہیں ہے کہ بدلے گا، پہنچ گئے ہیں نا یہاں پر، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو سہارا دے سکے، کوئی تسلی بول سکے، گھر بار کوئی نہیں ہے، بیوی بچے کوئی نہیں ہے، ایک بے حقیقت کم حقیقت غلام ہے۔ بادشاہ کو خواب آتا ہے اور گیم پلٹتی، دیکھیں گیم ایک دم پلٹی ہے۔ خواب آیا کہ کوئی ہے کہ ہم تو نہیں دے سکتے، یہ تو احلام ہیں، پریشان خواب ہیں، ہم تو یہ اس کی کوئی اس کو یاد آیا کہ وہ ہے وہاں پہ، کہ بلا کے کوئی یہی ہے، کہ نکال کے لاؤ ہم مصاحف بنائیں گے۔ وہ جو کچھ حیثیت نہیں رکھتا تھا، وہ سب حیثیتوں کا مالک بنا دیا گیا ایک دم، تو ایک دم مالک بنا دیا گیا۔ یعنی یہ نہیں ہوا کہ جو ہے نا کوئی پروسیس چلایا ہو، پروسیس تو چل رہا تھا، کیونکہ وہ جو کیسے کو جاننے والا تھا اسے پتا تھا کہ کہاں سے گیم میں ٹرن دینا ہے، ٹویسٹ کہاں سے آنا ہے، کسی کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ ٹویسٹ آنے والا ہے، اور ٹویسٹ ایک دم آیا ہے، ایک دم آیا ہے۔ آپ کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ حالات بہت سخت جا رہے ہیں زندگی کے اندر، لیکن اگر آپ خدا سے متعلق ہیں، آپ کو لگتا ہے تباہ ہوئے گئے، مر گئے، اینڈ ہوا، چھت گر گئی، ایک دم ہی ہٹا دیا جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ کدھر گیا، یہ کیا ہوا، میں تو تباہ ہونے والا تھا، کیونکہ کیسے والے کو معلوم ہے کہ ٹویسٹ کہاں سے لانا ہے۔ جس کو اعتبار آ جاتا ہے وہ بند دروازوں کی طرف بھاگ کھڑا ہوتا ہے زندگی کے اندر، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ دروازے کھول دیے جائیں گے، اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ڈیڈ اینڈ کوئی نہیں ہے زندگی میں،
جب آپ کو یہ معلوم ہو رہا ہو کہ زندگی ختم ہونے جا رہی ہے, بند گلی آ گئی ہے, ڈیڈ لاک کوئی نہیں, اسے پتا ہے کہ سارے تالے ٹوٹ جائیں گے, سارے قفل کھول دیے جائیں گے, مجھے راستہ مل جائے گا, تو آپ کانفیڈنٹلی زندگی کے راستے پہ سفر کرتے ہیں. ہاں, ایک دم ٹویسٹ آیا, ایک دم ٹویسٹ آیا. تو ادھر سے ادھر دیکھیں نا, وہی ڈوریں چل رہی ہیں, ادھر قحط ڈلوا دیا گیا. اب وہ کہاں پہ سینکڑوں میل دور لے گئے تھے کہ اب یہ رہا نہیں, بچا نہیں, تو گئے وہاں سے لیا, پھر کہا بنیامین کو بھی لے کے آؤ, چھوٹے کو لے کے آؤ. کہا میں تو نہیں بھیجوں گا تمہارے ساتھ, تم نے بڑے کے ساتھ بھی یہی کیا تھا, مجھے تم پہ کوئی اعتبار نہیں ہے. کہا نہیں ہم ایسا نہیں کریں گے, اللہ کا وعدہ دو. لے لیا, اللہ کا وعدہ دے دیا. کہا اچھا لے جاؤ, لیکن مجھے کوئی اعتبار نہیں ہے, تم نے یوسف پہ بھی ایسا ہی کیا تھا. کہا آپ بدگمان رہتے ہیں ہم سے, ہم نے کہا وہ لے گیا بس تباہ ہو گیا, وہ ہلاک ہو گیا, اسے بھیڑیا کھا گیا, ہم نے تو نہیں دیکھے, آپ ہم پہ بھی ناراض رہتے ہیں. تو کہا اچھا لے جاؤ. تو چلے گئے, وہاں پہ آگے کا قصہ آپ کو معلوم ہے نا. تو اس کے بعد جب سارا معاملہ ہو گیا اور کہا تم یوسف ہو, کہا کہ ہاں. کہا معاف کر دو, خطا کار سے ہم سے ہو گئی غلطی. تو کہا لا تثریب علیکم اليوم. اب معاملہ یہ ہے کہ ظرف کیسا ہونا چاہیے خدا والوں کا, یہ ہونا چاہیے مطلب کسی سے بدلہ لینا ہو تو کیوں لیتے ہیں, کہ وہ شرمندہ ہو, ایسا ہی ہے نا, وہ شرمندہ ہو اور وہ پچھتائے اپنے کیے پہ, ٹھیک ہے, اور وہ ہماری بات مانے, تو اس لیے ہم بدلہ لیتے ہیں. لیکن یہ والا جو بدلہ یوسف نے لیا ہے اور سکھایا ہے نا, اس کے بعد اگلا عقیدت مند بھی بن جاتا ہے. اگلا آپ کا عقیدت مند بھی بن جاتا ہے. لا تثریب علیکم اليوم, تم نے ٹھیک ہے کیا ہے, چلو گزر گیا, اب تک 40 سال معمولی تھوڑی ہوتے ہیں, 40 سال گزر گئے ہیں. اور خدا کی گیم دیکھا اب 40 سال کے اوپر یوں چلی ہے, گھومی ہے, کسی کو کچھ پتا نہیں کہ کب ٹویسٹ آیا ہے. وہاں پہ پہنچ کے تو کہا اب یہ لے جاؤ میرا کرتا. تو یعقوب نابینا ہو چکے ہیں, غم کے اندر رو رو کے کہا آپ اپنے آپ کو بیمار کر لیں گے, ہلاک کر لیں گے یوسف کے غم کے اندر. اب جو گزرنا ہوتا ہے وہ گزر گیا, آپ کیوں اس چکر کے اندر پڑے رہتے ہیں, آپ نے اپنے آپ کو تباہ کر لینا ہے, اپنے آپ کو ہلاک کر لینا, بیمار ہو جائیں گے. تو یوسف کی آنکھیں سفید ہو چکی ہیں, اور یہاں سے جو کیا تھا, کیا چلا, کرتا چلا, ادھر یعقوب کو خوشبو آ گئی. کہا تم اگر مجھے یہ نہ سمجھو نا کہ میں پاگل ہو گیا ہوں, تو میں تمہیں بتاؤں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. کہنے لگے یعنی کیا بات ہے, یعنی یہ تم آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, خوشبو کہاں, یوسف کہاں. لیکن آپ نے ایک اور چیز نوٹ نہیں کی کہ خدا کی گیم جو چل رہی ہے, خدا نے جو گیم چلائی ہے, کھیل چلایا ہے, اس میں کنویں سے خوشبو نہیں پہنچوائی, کنویں سے خوشبو نہیں پہنچوائی, پاس تھا, وہاں پہ خوشبو روک دی, اور وہاں پہ اتنی دور, سینکڑوں میل دور سے کرتا چلا ہے تو خوشبو پہنچوا دی. تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کیسے ہونا ہے. انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ, میں تمہارے سامنے تھوڑی روتا ہوں, میں تو خدا کے سامنے روتا ہوں, میں اپنے دوست کے سامنے روتا ہوں, میں اس کے سامنے روتا ہوں, میں تمہارے سامنے روتا ہوں. میرے دل کے اندر ایک جو دکھ ہے میں اس سے شیئر کرتا ہوں, میں اس سے باتیں کرتا ہوں. میں تم سے تمہارے سامنے تھوڑی جھک رہا ہوں, یا تم سے کوئی میں تھوڑی التجا کر رہا ہوں, مجھے رونے دو. میں اپنے جب دل پہ گزری ہے میں کہوں گا تو میں باتیں کروں گا اس سے. میرا دل چاہے گا میں جھوموں گا, میرا دل چاہے گا میں روؤں گا, میرا دل چاہے گا میں آنسو بہاؤں گا. تمہیں کیا ہے, انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ. اور آخری بات پتہ ہے کیا کہی انہوں نے, 110 نمبر آیت ہے. تمہیں پتہ ہے کہ معاملات کیسے ہم نپٹاتے ہیں, یہ تو پوری تم نے گیم سمجھ لی نا کہ ہم کیسے کیسے چلاتے ہیں, زندگی میں کیسے چلائیں گے. تمہیں صرف پہنچنا ہے ہم تک, باقی کام ہمارا. تمہارا ہم پہ انشیکن بلیو ہونا چاہیے, باقی کام ہمارا. تم نے معرفت کے دروازے کھٹکھٹانے ہیں, باقی کام ہمارا. کیسے ہم کریں گے,
باقی جو ہے وہ تم اپنے اپنے طور پہ لے کر چلے جانا. کیسے ہمارا کام ہے؟ زندگی کے نوٹس کو کھولنا ہمارا کام ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. ہم تمہارے ڈیڈ آنے ہی نہیں دیں گے. ہم تمہاری جو گرہیں لگ چکی ہیں انہیں یوں سلجھاتے چلے جائیں گے. تمہیں فکر مندی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تم جا کے کڑائی گوشت انجوائے کرو, تم جا کے پیزا کھاؤ, تم جا کے شاورمے کھاؤ, تم جا کے سیر سپاٹے مارو, تم اپنے کام کرو, ہمیں ہمارا کام کرنے دو. تمہارا صرف ہم سے کام یہ ہے کہ تم نے ہم تک پہنچنا ہے, ہمیں پہچاننا ہے, ہمارے ساتھ ٹانکا فٹ کرنا ہے, باقی کام ہمارے. صرف ہمیں بتا دیا کرو کہ یہ مسئلہ آ گیا ہے, وہ مان نہیں رہی ہے, ہاں وہ مان نہیں رہی ہے, بتا دو. وہ میری بات سمجھ نہیں رہا ہے, بس بتا دو, باقی ہم سنبھالیں گے. اب لیکن ہماری حیثیت کے اوپر شک نہ کرنا, پھر نہیں کوئی. اگر تو ہم پہ انشیکن بلیو ہے تو ٹھیک ہے, پھر چلے گا. تو زندگی کے اندر تم گزرو گے بھی نا مشکلات سے تو گزرو گے, چیلنجز سے تو گزرو گے, لیکن ہم تمہیں چھتری پکڑا دیں گے. وہ تیزابی بارش تمہیں تباہ نہیں کر سکے گی, تمہارے گردے فیل نہیں کرے گی, تمہارے دماغ کو تم آؤٹ برسٹ نہیں ہوگے, تم زندگی کے اندر ٹوٹ کے بکھر نہیں جاؤ گے, تو تمہیں ہم قائم رکھیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ تم گھروں کے اندر اپنی زندگی کے اندر کریٹیوٹی کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہوگے. تمہیں معلوم ہوگا کہ حالات گزر جائیں گے, کوئی ڈیڈ اینڈ نہیں آئے گا, بند گلی نہیں آئے گی, تالے نہیں لگیں گے, کھل جائیں گے سارے تالے, وہ ہم کھولیں گے. وہ کیسے کرنا ہے وہ ہمارا کام ہے. کیسے نہ پوچھنا ہم سے, کیونکہ کیسے ہم تمہیں سمجھائیں گے بھی تو تمہیں کیسے سمجھ میں آئیں گے کہ 40 سال کے اندر یہ جو ہم نے گیم چلائی ہے یہ کیا تھی. اگر ہم تمہیں اس وقت سمجھاتے, اے برادران یوسف, اگر ہم تمہیں اس وقت سمجھاتے کہ یہ جو تم کام کر رہے ہو ایکچولی یہ ہماری گیم کا حصہ ہے, تو تمہیں سمجھ نہیں آنی تھی کہ اچھا ہم تو تباہ کر آئے تھے, ہم تو ہلاک کر آئے تھے, ہم تو ختم کر آئے تھے, یہ دوبارہ کیسے زندہ ہو کے آ سکتا ہے. اور زندہ بھی کیسے, کوئی معمولی زندہ نہیں, انی حفیظ علیم, بڑی کیپیسٹی کے ساتھ, اقتدار اور قوت کے ساتھ, سارے خزانوں کے ساتھ, جہاں پہ چاہتے تھے جاتے تھے. ہم نے ان کو وہ عروج اور اقتدار بخشا تھا. تو آیات للسائلین, اس پورے کے پورے قصے کے اندر پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ, آخر کے اوپر بتا رہا ہے, ایک اور راز کھول رہا ہے. سیکنڈ لاسٹ آیت ہے سورہ یوسف کی 110 نمبر. پتہ ہے ہم کیسے معاملات چلاتے ہیں, اس راز کو سمجھ لو اور اس کے بعد آج کی بات کو ختم کر دیں گے. اور دل کی آنکھوں سے تھوڑی سی دیر کے لیے, تھکے تو نہیں, کیونکہ آج تھوڑا فارمیٹ ڈفرنٹ تھا, آج صرف یہ ایک لیکچر فارم تھا. پہلے تو ہم ورک شاپ کے اندر کرتے ہیں تو ہر دفعہ کا تھوڑا انداز ڈفرنٹ ہو جاتا ہے, لیکن یہ تھوڑا سا مختلف تھا, اس لیے یہ مشکل بھی ہوتا ہے سننا اس طرح سے, مجھے معلوم ہے. تو لیکن یہ جو آخری بات ہے اس کے لیے دل کے دروازے اسپیشلی کھول دینے ہیں. تیار ہیں؟ ٹھیک ہے, ٹیکیں چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے, ٹیکیں چھوڑ دیں, فریش ہو جائیں نا, ذرا سیدھے ہو جائیں. حتی اذا استیأس الرسل, ہم بغیر غور و فکر کے گزر جاتے ہیں. پر خدا نے یہ قرآن جو ہے محض طوطوں کی طرح رٹنے کے لیے نہیں رکھا, جزدانوں کے اندر سمیٹ کے بغیر سمجھے بوجھے. اس کا کیا فائدہ؟ برکت جی لے رہے ہیں, ثواب لے رہے ہیں, وہ تو ایک ضمنی فائدہ ہے. اصل اتارا تو اس لیے تھا افلا یتدبرون القرآن, ارے تم غور نہیں کرتے اس کے اوپر. ام علی قلوب اقفالها, یا تمہارے دلوں میں تالے پڑ گئے ہیں. لیتدبروا الآیات, یہی ہے نا. ہاں, تو تدبر کرنا, غور و فکر کرنا تالوں کو کھولتا ہے. تو ہم یوں ہی گزر جاتے ہیں, حالانکہ یہ یوں کر کے نا انسول ہی کہتے ہیں نا اسے, جو اندر کرنٹ دوڑ رہا ہے اور اس کے اوپر وہ ریپ کیا ہو. تو قرآن کی آیات وہ کرنٹ ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا, لہٰذا ہمیں کیا, ہم گزر جاتے ہیں. وہ نہ ہم پہ اثر ڈالتی ہے, نہ ہمارے آنسو نکلتے ہیں, نہ ہمیں مسکراہٹ آتی ہے, نہ ہم جھومتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا, نہ دل کی حالت بدلتی ہے. جیسے آئے تھے ویسے چلے گا, فائدہ
تو اب ذرا آئیں حتی اذا استیأس الرسل، غور کرنے کے لیے، حتی اذا استیأس الرسل، وہ لے آئیں اسے سر پر، اچھا، حتی اذا استیأس الرسل، جب نبی مایوس ہو گئے، مایوس سمجھانے کے لیے، ظاہر ہے نبی تو نبی ہوتا ہے، وہ تو شاہد ہوتا ہے، وہ تو مایوس اس طرح نہیں ہوتا، تو جب نبی نا امید ہو گئے، عام آدمی نہیں بتا رہے، کون؟ نبی، نبی سے زیادہ خدا کو پہچاننے والا اور اس کے ساتھ زندگی جینے والا کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ شاہد ہوتا ہے، تو کا حتی اذا استیأس الرسل، جب کون نا امید ہو گئے؟ میں آپ نہیں، نبی، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، اور انہوں نے یہ یقین کر لیا کہ جی جو ہم باتیں کرتے تھے نا کہ ہمیں خدا کی مدد آئے گی، ہم خدا کے ساتھ جیتے ہیں، ہمارے حالات کبھی ڈیڈ اینڈ نہیں آئے گا، یوں نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، وہ ساری باتیں غلط ہو گئی جب انہیں یہ یقین ہو گیا، جب انہیں یہ یقین ہو گیا، حتی اذا استیأس الرسل وَأَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اب گئی، گیم اوور، جاءہم نصرنا، تب ہم ان کی مدد کو آ گئے، ٹھیک ہے، تب ہم ان کی مدد کو آ گئے، ابھی پہنچے نہیں آپ، ابھی نہیں پہنچے۔ ہم میں سے جو اکثر لوگ ہوتے ہیں نا جو دل چھوڑ دیتے ہیں، یعنی خدا کے راستے پہ کی خواہش رکھنے والے بھی، جن کو کمپلیٹلی آگاہی نہیں ہوتی، تو جو لوگ اپنا دل چھوڑ جاتے ہیں وہ اس جگہ کے اوپر آگے چھوڑ جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں باٹل نیک۔ بوتل دیکھی ہوئی ہے نا آپ نے کہ وہ ایسے ہوتی ہے نیچے سے، اور اس کے بعد پھر کیسے ہوتا ہے، گردن تھن ہو جاتی ہے، ایسا ہی ہے، یوں باریک ہو جاتی ہے۔ اب پیچھے سے ہم آتے آتے جیسے ہی باٹل نیک آتی ہے تو دم گھٹنے لگتا ہے۔ یہ جو کیٹو کے اوپر جاتے ہیں کیٹو کو سر کرنے کے لیے، تو کیٹو چڑھتے ہوئے دنیا کا دوسرا بڑا پہاڑ اور ماؤنٹ ایوریسٹ سے زیادہ سخت ہے، کیونکہ ماؤنٹ ایوریسٹ اتنا پیچیدہ نہیں ہے، کیٹو بہت پیچیدہ ہے، یہاں پہ بہت زیادہ لوگ مرے ہیں جو جانے والے، ابھی ایک ست پارا جن کے انتقال ہوا، ان کے سر کے اوپر پتھر لگا کے اوپر سے گرا تو ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو کیٹو چڑھتے ہوئے جو لوگ سب سے زیادہ جن کا انتقال ہوتا ہے یا ڈیتھ ہوتی ہے، یا جو سب سے زیادہ کریٹیکل پوائنٹ آتا ہے نا، وہ ہوتی ہے باٹل نیک، اس کا نام ہے باٹل نیک، کیٹو کے اوپر جاتے ہیں باٹل نیک۔ ست پارا کا بھی جو ڈیتھ ہوئی تھی وہ بھی اسی سے پھسلے تھے، کیونکہ وہ باٹل نیک یوں ایسی تھن سی ایک ہے اور اس کے بعد چوٹی آ جاتی ہے۔ اب جب اس کے اوپر چڑھنا ہوتا ہے نا، اور اگر وہاں سے سلپ ہو گئے آپ، تو جن کے اوپر نیچے گرتے ہیں وہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ نوکیلے پتھر ہیں، ان کے اوپر گرتا ہے انسان جا کے، تو وہ ڈیتھ کنفرم ہوتی ہے۔ تو اکثر لوگ اس باٹل نیک سے نیچے گرتے ہیں اور ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو حتی اذا استیأس الرسل وَأَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، باٹل نیک آ گئی ہے، اور اکثر لوگ باٹل نیک کے اوپر آ کے دل چھوڑ جاتے ہیں۔ اور خدا پتہ ہے کیا بتا رہا ہے؟ خدا بتا رہا ہے کہ یہیں پہ کھڑے ہونا ہے، باٹل نیک کے اوپر کھڑے ہونا ہے، کیونکہ یہ آخری مرحلہ ہے۔ اگر یہاں پہ تم، جب ساری امیدیں منقطع ہو گئی ہیں، مایوسی آ گئی ہے، سب چیزیں سہارے ختم ہو چکے ہیں، باٹل نیک آ چکی ہے، بس یہی سمجھ لو، یہی نشانی ہے، یہی وقت ہے، یہیں پہ تم نے کھڑا ہونا ہے تھوڑی دیر کے لیے، اس کے بعد پھر پورا منظر کھل جائے گا، فتح آ جائے گی، جاءہم نصرنا۔ تو اکثر لوگ اس راز کو نہیں سمجھ پاتے۔ وہ جب باٹل نیک آتی ہے نا اور حالات بہت زیادہ سخت ہو جاتے ہیں اور امیدیں ساری منقطع ہو جاتی ہیں، وہاں پہ وہ دل چھوڑ جاتے ہیں۔ تو آج آپ کو یہ راز بتا دیا کہ یہیں پہ دل نہیں چھوڑنا۔ جب آپ سمجھ لیں، اور یہ نہیں ہوگا کہ آپ خود کو بتا رہے ہوں کہ بس ہو گئی میری، بس ہو گئی میری، بس ہو گئی، یہ آپ کے اندر سے نکلتی ہے کہ بس ہو گئی ہے یار۔ تو بس جب یہ آ جائے نا کہ بس ہو گئی ہے، تو اس وقت ہی سمجھ لیں کہ یہی باٹل نیک ہے، یہاں پہ تھوڑے سے وقت کے لیے استقامت اختیار کرنی ہے، اور اس کے بعد جاءہم نصرنا،
خدا آپ کے ساتھ موجود ہوگا. ٹھیک ہے, تو کیسے تک بس ذرا اس بات کو کلیئر کر لیں, 2-3 چیزیں ہم مل کے ذرا یہ آپ پی سکتے ہیں, تو ذرا ساتھ ساتھ ہم خلاصہ لے لیں اور ہم آج کی بات کو کلوز کر دیں گے. پھر کوشچن آنسر سیشن ہوگا اور اس کے بعد آج کچھ گفٹس بھی ہیں آپ لوگوں کے لیے, تو گفٹس کا بھی معاملہ چلے گا. تو ذرا مل کے پہلی چیز جو آج ہم نے کہی تھی اور جو لوگ بعد میں آئے ہیں وہ بھی کرنے کے ساتھ مل جائیں گے. پریشانی کے وقت میں پریشان ہونے سے سب سے جلدی جو چیز ختم ہوتی ہے وہ پریشانی ختم کرنے کی صلاحیت ہے. یہ ہمیشہ یاد رہے گا. دوسری چیز ہے کہ ہمارا کردار, ہمارا کام ہے مسئلے حل کرنے والے کو ڈھونڈنا. ہمارا کام کیا ہے؟ کیسے ہوگا یہ ہمارا کام نہیں ہے. کیسے کرنا کس کا کام ہے؟ مسئلے حل کرنے والے. مسئلے جتنے بھی زیادہ ورسٹ کیوں نہ ہو جائیں, آپ مسکرا بھی سکتے ہیں, آپ پرسکون بھی رہ سکتے ہیں, آپ زندگی کو اسی کے اندر انجوائے بھی کر سکتے ہیں. یہ شخص کون آپ کو بتا رہا ہے؟ جس نے یہ زندگی گزار کے دیکھی ہے, ایکسپیرینس کیا ہے. اور آخری بات یہ کہ میں نے یہ جو حالت ہے یہ ایک ریڈی والے سے سیکھی. اس نے اپنی ریڈی پہ یہ لکھ کے لگوایا ہوا تھا, ریڈی, یہ کوئی عام چیزیں چھوٹی سی بیچنے والا, اس نے اپنی ریڈی پہ لکھ کے لگایا ہوا تھا, وہ لوگوں جن کے پاس گاڑیاں ہیں, وہ لوگوں جو موٹر بائکس پہ آئے ہو, وہ لوگوں جو بریڈ اینڈ بٹر سے تھوڑا سا نکلے ہوئے ہو, وہ لوگوں جن کو یہاں پر بیٹھ آنے کی توفیق ہوئی ہے, وہ لوگوں جانو. اس نے لکھا ہوا تھا اپنی ریڈی پہ کہ گندم کا دانہ 4 روپے کیا 4000 روپے کا بھی ہو جائے تو مجھے کیا فکر ہے, میرا رازق خدا ہے. میں نے خدا کا تعلق اس سے سیکھا ہے, ریڈی والے سے. میں نے کہا تو کیا ہے یار, تیری اوقات, تو اپنے آپ کے حالات دیکھ, وہ اس ریڈی والے کو دیکھ, اس نے کیا لکھا, مجھے کیا فکر ہے, میرا رازق خدا. تو دیٹس آل فرام مائی سائڈ. میں نے جو کچھ بھی کہا بس محبت میں کہا, مجھ کو اس جرم محبت کی سزا مت دینا. تو یوسف کے راز آپ سے کھولے ہیں, اور بھی راز ہیں اس کے بہت سارے. تو جب آپ غور کریں گے نا, یعنی یہ بتائے گا آپ کو کہ قریب ترین جو سگے رشتے ہیں وہ بھی جھوٹے ہو سکتے ہیں. یہ آپ کو بتائے گا کہ رشتے دار آپ کو ہلاک کر سکتے ہیں, آپ کے خلاف سازشوں میں شریک ہو سکتے ہیں. یہ بہت کچھ آپ کو بتائے گی یوسف. آج کی اس کو پڑھیے گا جا کے, یہ بڑی مزے کی صورت ہے, لیکن اس پہ غور کیجئے گا تو آپ پہ طرح طرح کی چیزیں آپ کے حالات سے متعلق آپ کو سکھائے گی. کچھ چیزیں میں نے آپ کو بتا دی. تو دیٹس آل فرام مائی سائڈ. اینی کوشچن, اینی ایمبیگیوٹی, کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو, کوئی بات کلیئر نہ ہوئی ہو, میں نے کوشش تو کی ہے کہ آسان زبان میں بات کروں, لیکن اگر اس کے باوجود کوئی چیز کلیئر نہیں ہوئی ہے تو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں, کوئی ذہن میں الجھن ہو وہ پوچھ سکتے ہیں. اگر میرے پاس جواب ہوگا تو بتا دوں گا, نہیں جواب ہوگا تو ایکسکیوز کر لوں گا یا پوچھ کے بتا دوں گا. جی کوئی الجھن, کوئی سوال؟ بھائی پہلے تو بہت سارے سوالات آتے ہیں, یا کچھ سمجھ نہیں آیا, سب کچھ سمجھ میں آ گیا؟ کوئی سوال نہیں ہے کوئی ذہن میں؟ بھائی سوال تو آج کے دور میں تو بہت سارے ہوتے ہیں, کیونکہ اس کے بعد ہم نے 2 ایکٹیویٹیز کرنی ہے مختصر سی. سورہ یوسف میں بیسکلی ہے بہت بڑی, جو کہ مجھے ایسا لگتا ہے شیئر کرنی چاہیے. اور جب اس کو پتا چلا کہ وہ نبی ہے تو ان کے والد یعقوب نے ان کو ایک جنت سے آیا ہوا ایک کرتا پہنا ہے, اور اس کے بعد یہ سارا واقعہ, وہ جو کرتا پہنا کے ان کو بھیجا اپنے بھائیوں کے ساتھ, سارا واقعہ اس کے بعد ہوا, اور ان کو یہ کہا کہ اس کرتے کو اپنے سے جدا نہ کرنا. پھر سارا واقعہ ہوا اور کئی لوگ وہ
کنویں میں رہے اور اس کے بعد وہاں سے وہ مصر گئے اور تب ان کو نہیں پتا چلا کہ حضرت یوسف ہیں پاس ہی ہیں کنویں میں کنار میں ہی ہیں. لیکن جب 40 سال کے بعد ان کا بھائی لاوی وہاں سے مصر سے اس کرتے کو لے کے آیا تو ابھی وہ بہت دور تھا تو حضرت یعقوب کو اس کرتے کی خوشبو آ گئی. تو اس میں مسٹری یہ ہے کہ اتنی دیر حضرت یوسف جو ہے وہ کنویں میں رہے اس کرتے کو پہنے ہوئے ان کو پتا نہیں چلا. لیکن جبکہ مصر سے وہ کرتا ان کا بھائی لے گیا تو اتنی دور سے خوشبو آ گئی. یہ ایک مسٹری تھی جس کا راز جو ہے وہ آپ کو پتا ہے وہ بتائے کہ وہ کیا ہے کیونکہ کرتا اتنے پاس سے نہیں پتا چلا اتنی دور سے یہ جو کرتا جنت کا ہے یہ بات آپ کو کہاں سے پتا ہے؟ اور ان کے کہاں سے پتا ہے؟ اور اس کو پڑھا ہے ایسی کوئی بات نہیں. قرآن شریف میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو بات صاحب نے کہی وہ ٹھیک ہے کہ اللہ نے ان کو وہاں پہ خوشبو کو روک دیا. کرتا تو ان کا اتار ہی دیا تو انہوں نے وہ تو لے گیا آدمی کر کے کرتے کے بغیر ہی ان کو گرایا ہے جیسے بھی بدلا ہوا وہاں تک بات ٹھیک ہے. یہ باتیں روایات میں ہوں گی یا اسرائیلیات میں ہوں گی. ہو سکتا ہے درست بھی ہوں ہو سکتا ہے درست قرآن میں نہیں لہٰذا میں اس کو بیان نہیں کروں. ایک کرتے کا ذکر جو ہے وہ بڑا ہوگا روایات میں اور جس سے آئی سیکھ ہوئی کوئی بات نہیں. یہ بولو اگر کچھ اشعار اس کے بارے میں پبلک تک پہنچاؤں تو جی بس ابھی آپ کی بات. ہاں جی آپ نے بات کی کہ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر سیکھی. خواب کی تعبیر سیکھی اور ایک دوسرے اور بات کی اکنامک سیکھی. خواب کی تعبیر سیکھی نبی نے کس سے سیکھی؟ نبی یوسف علیہ السلام کو نبی بننے جا رہے تھے نبی نے کس سے سیکھی؟ لیکن نبی تو خدا سے سیکھتا ہے. اور دوسری یہ جو علم تعبیر الرؤیا ہے نا یہ کسبی سے زیادہ وہابی علم ہے. یعنی ایک حد تک آپ اس کی ٹیکنیکل باتیں سمجھ سکتے ہیں کون سا کس کی جب کوئی آئے گا تو اس کے حوالے سے آپ کو بات پہنچ رہی ہے نا تو کہ ہمیں جو آ رہا ہے اس سے کون کون سی نشانیاں معلوم کرنی ہیں یہ کسبی ہے اس کو آپ سیکھ سکتے ہیں. لیکن جو وہابی چیز ہے وہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے سن تو نبی خدا ہی سے سیکھتا ہے. تو جو علم معاشیات ہے وہ ظاہر ہے کہ انہوں نے کسی نہ کسی سے سیکھا ہوگا اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی بھی چیزیں بھی شامل ہوں گی. تو بہرحال جو مقصد یہ ہے کہ کیپیسٹی کو ڈیولپ کرنا. جی اچھا یہ جو میں نے تصویر کیا ہے نا کہ انہوں نے کہا تو یہ چیزیں میرا گھر میں شاید روایات سے ہی سنائی نہیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کو تو ڈائریکٹ ادا کر دیا خواب سے دے کر دیا وحی سے دے کر دیا. ابھی جو اکانومکس انہوں نے سیکھی ٹھیک ہے اس کے بھی اب یہ کون بتائے گا ابھی جیسے یہ ہو گیا کہ انہوں نے اکانومکس کا اکانومی کوئی جناب جب انہوں نے کہا نا کہ انی حفیظ علیم تو انہوں نے کہا کہ یہ جو خزانے ہیں مجھے دے دیجئے میں ان کے امین بھی ہوں امانت دار بھی ہوں اور ان کی حفاظت بھی کر سکتا ہوں. تو اس کے بعد ان کو وہ ساری